السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، ہم نے جیسا کہ اس کو ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جو چیپٹر 20 ہے وہ پیئرنگ کے لحاظ سے اس میں لانگ کوسچن آنا ہے، انتہائی آسان، انتہائی امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ اس میں سے شارٹ بھی دو آ رہے ہیں، ایک لانگ بھی آ رہا ہے، MCQs بھی آئے گا، تو مطلب امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ اس ویڈیو کے اندر بیٹا پورے کا پورا چیپٹر شارٹ، MCQs، لانگ ہم بک پہ بھی مارک کریں گے اردو انگلش میڈیم میں، اور سب سے اچھی چیز جو ہم ہر سال کرتے ہوتے ہیں 9th کلاس میں، جیسے میں نے آپ کو کروایا تھا کہ ہمیں نا الگ سے نہیں کرنے پڑیں گے۔ مثلا اگر یہ ایک لانگ کوسچن آ رہا ہے تو 1 2 3 4 5 یہ 5 ہم شارٹ کوسچن کریں گے، آٹومیٹک ہمارا یہ والا لانگ ہو جائے گا۔ مطلب ہمیں کوئی الگ سے چیزیں نہیں کرنی ہیں، یہی شارٹ ہے، یہی لانگ ہے، یہی MCQs ہیں۔ پورے کا پورا چیپٹر بیٹا اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کرواؤں گا، اور یہ یوں نہیں کرواؤں گا، آپ کو سمجھ آئے گی، مزہ آئے گا۔ نہ صرف پورا چیپٹر بک پہ بھی میں مارک کروا دوں گا، MCQ شارٹ لانگ جہاں جہاں ہو رہی ہوگی، اور ایک تو آپ کو یہ چیپٹر کا کنسیپٹ سارے کا سارا کلیئر ہو جائے گا، آدھی چیزیں بیٹا آپ کو یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو اس ویڈیو کے بعد نا کم از کم چیپٹر 20 جو چیپٹر نمبر 20 ہے پانی، اس کا کبھی بھی آپ کا ٹیسٹ ہوگا، منتھلی کلاس ٹیسٹ پہ بورڈ کے پیپر، آپ کا اسی ویڈیو کے اندر سے چیزیں آئیں گی۔ تو اس کو ایک بار بیٹا پورے چیپٹر کو دیکھ لیں، 1 شارٹ ویڈیو ہے، MCQ شارٹ لانگ ساری میں ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ کروں گا، آپ کے کنسیپٹ بھی کلیئر ہو جائیں گے، آپ کو کوسچن آنسر بھی مل جائیں گے، شارٹ لانگ امپورٹنٹ چیپٹر، انتہائی آسان چیپٹر۔ تو چلیں جی، ویڈیو کو بیٹا لائک کر دو، اور ویڈیو کو جو بیٹا چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل بھی سبسکرائب کر دو، اور شروع کرتے ہیں جی بیٹا۔ تو جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے 20.1 20.1 یعنی واٹر والا، اب یہاں پہ فی الحال آپ یہ SQ لکھ لیں اس طرح، پانی کے لیے ٹیسٹ فار واٹر اور واٹر، یہ پہلا ٹاپک یہاں سے یہاں تک ہم ابھی پہلے کور کرتے ہیں۔ اب اس میں یہ SQ لکھ لیں، میں دوبارہ پھر اس پیج پہ آتا ہوں۔ اس میں بیٹا آپ کے نا 2 شارٹ کوسچن بن رہے ہیں، 2 امپورٹنٹ، ٹھیک ہے۔ پہلے ادھر کرتے پھر ہم بک کی طرف پھر جاتے ہیں۔ اب پہلا کوسچن کیا آئے گا آپ کا کہ وٹ از دا امپورٹینس آف واٹر اینڈ وائی از ٹیسٹنگ واٹر امپورٹنٹ؟ پانی کی اہمیت کیا ہے اور پانی کو ٹیسٹ کرنا کیوں ضروری ہے؟ بیٹا آپ کے نا اس سوال کے 2 پارٹ ہیں، پانی کی کیا اہمیت ہے، امپورٹنٹ کیوں ہے واٹر؟ پہلے اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس کا سمپل سا آنسر ہے کہ واٹر از ایسینشیل فار لیونگ آل لیونگ آرگنزم، جتنے بھی دنیا میں جاندار ہیں ان کے لیے پانی ضروری چیز ہے، ظاہر سی بات ہے۔ کیوں؟ ہم دے نیڈ واٹر ایوری ڈے ٹو سپورٹ لائف، ہمیں زندگی کے کاموں کو برقرار رکھنے کے لیے، روزمرہ کے کام کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے جسم کو بھی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمارے ویسے بھی ہماری ضروریات ہوتی ہے۔ یہ ہم نے امپورٹنس 2 لائنوں میں بتا دی، بک میں اتنی تھی، ٹھیک ہے۔ اب ایک پارٹ ہم نے سوال کا کر لیا کہ پانی تمام جانداروں کے لیے ضروری ہے، اور وہ ہمیں ایوری ڈے لائف میں ہمیں پانی جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے۔ اب دوسرا جو کویشچن ہے کہ ٹیسٹنگ واٹر کیوں ضروری ہے؟ ٹیسٹنگ واٹر از امپورٹنٹ بیکاز واٹر کین افیکٹ دا کوالٹی اینڈ سیفٹی آف فوڈ اینڈ میڈیسن۔ بیٹا ابھی آگے جا کے نا یہ بات آپ کو نیکسٹ والے کویشچن میں سمجھ آئے گی کہ پانی کو ٹیسٹ کرنا، کسی بھی چیز میں پانی ہے یا نہیں ہے ہم اس کو ضرور ٹیسٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ جب خوراک ہو کوئی یا میڈیسن ہو، کیونکہ جب کسی بھی چیز میں، چاہے وہ میڈیسن ہے یا فوڈ ہے، اگر پانی کی مقدار ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے، تو وہ اس چیز کی کوالٹی کو فرق ڈالتی ہے۔ تو اس لیے پانی کو ٹیسٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مطلب ایک میڈیسن ہے جس میں پانی نہیں ہونا چاہیے، اگر اس میں پانی کے ڈراپ موجود ہیں تو ہمیں پانی اس میں سے نکالنا پڑے گا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی پانی کو ٹیسٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ ابھی یہ ایک سوال ہمارا ہو گیا، بڑا سمپل سا ہے کہ پانی کی اہمیت کیا ہے۔ پانی ہمارے تمام جانداروں کی ضرورت ہے، یہ ہمارے روزمرہ کے کاموں میں ہمیں سپورٹ کرتی ہے، ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس کو ٹیسٹ کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ پانی کی موجودگی ہماری فوڈ کی ہو یا میڈیسن کی ہو، ان کی کوالٹی اور سیفٹی کو افیکٹ کرتی ہے، اثر انداز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو میں ویسے سمپل سی بات کہوں، دودھ میں اگر پانی ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا آپ کے لیے اس چیز کی اہمیت ہے؟ جی بالکل ہے۔ آپ کہیں گے بھئی ہم پانی والا دودھ کیوں لیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کوئی ایسی بھی چیز ہوگی جس میں آپ چاہیں گے کہ پانی موجود ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال یہ ہمارا کویشچن ہو گیا، آسان سا کویشچن۔ اب دوسرا بیٹا جو میں کہتا ہوں یہ امپورٹنٹ کویشچن، ویری امپورٹنٹ کویشچن ہے بورڈ کا، کہ ہاؤ کین واٹر بی ٹیسٹڈ بائی یوزنگ کاپر سلفیٹ، کہ
कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड होता है, उसके ज़रिए पानी को कैसे टेस्ट किया जाता है, ये पानी के लिए टेस्ट क्या है, व्हाट इज़ द टेस्ट फॉर वाटर। हमें पानी, किसी भी चीज़ में पानी टेस्ट करना है कि उसमें है कि नहीं है, तो वो कैसे करेंगे। अभी ना ये सवाल सुनने में ऐसा लग रहा है कि यार ये चीज़ तो हमें नहीं समझ आने वाली। अभी आप ना एक चीज़ सुने, गौर से सुनिएगा। एक ना कंपाउंड है कॉपर सल्फेट, आप यूँ समझ लें कि जैसे नमक नहीं होता घर में इस तरह का, ये वाला, ठीक है, इस तरह का ये। अब ये कॉपर सल्फेट है, अब इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ तो इसका कलर वाइट होगा। अगर इसमें मैं 2-3 ड्रॉप पानी के डाल दूं तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, ये कॉपर सल्फेट वाइट कलर का था, जब मैंने पानी के 5 कतरे इसमें डाले तो ये ब्लू हो गया। इसी तरह ये टेस्ट हम मुख्तलिफ़ चीज़ों में भी इस्तेमाल करते हैं कि किसी चीज़ में हम ये कॉपर सल्फेट डालते हैं, अगर इसका कलर ब्लू हो जाता है तो हम कहेंगे कि उसमें पानी था, क्योंकि हमें पता है कि कॉपर सल्फेट के में अगर पानी के कतरे जाएं तो वो ब्लू हो जाता है। बेटा बात समझ आई है, यानी अभी अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, पहले ना इक्वेशन आपने बेटा इस तरह की ज़रूर डालनी है, सिंपल सी बात। देखिए कॉपर सल्फेट, Cu कॉपर होता है, SO4 सल्फेट होता है, तो कॉपर सल्फेट इसका कलर वाइट होता है, सफ़ेद होता है। जब इसके अंदर हम 5 कतरे 5H2 डालेंगे तो यही कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 बता रहा है कि ये इसके साथ जुड़ गए हैं, और वो जो सफ़ेद कॉपर सल्फेट था वो कौन सा हो गया, नीला हो गया। अब इसको देखिएगा, हम यहाँ बताते हैं तो हमारा आसान हो जाएगा। व्हाट इज़ द टेस्टिंग, वाटर इज़ टेस्टेड बाय यूजिंग एनहाइड्रस कॉपर। हाइड्रस बेटा बोलते हैं पानी को, एनहाइड्रस ऐसा कॉपर जिसमें पानी ना हो, एनहाइड्रस बगैर पानी वाला, ये कॉपर सल्फेट, इसका कलर वाइट होता है। वाटर इज टेस्टिंग बाय एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, इट इज़ वाइट इन कलर। मैंने बताया ना कि एनहाइड्रस कॉपर इनमें कौन सा बेटा, ये एनहाइड्रस कॉपर, यानी एनहाइड्रस कॉपर यानी जिसमें पानी नहीं है, हम कहते हैं कि हम इसके ज़रिए टेस्ट करते हैं। तो इट्स कलर इज़ वाइट इन, इट इज़ वाइट इन कलर एंड टर्न ब्लू, और ये नीला हो जाता है कब, जब वाटर इज़ एडेड। यानी ये कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस कॉपर है, ये सफ़ेद कलर का है, जब हम इसमें पानी डालते हैं तो ये सफ़ेद कलर नीला हो जाता है। दिस शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब ये नीला हो गया है तो हम कहते हैं कि इसके अंदर पानी मौजूद है, और यही दिस शो द, इट इज़ वेरी सेंसिटिव टेस्ट कैन डिटेक्ट इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। अगर पानी, किसी भी चीज़ में ना पानी की थोड़ी सी भी मिकदार होगी ना, आप उसमें एनहाइड्रस यानी कॉपर सल्फेट वाइट वाला डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि उस चीज़ के अंदर पानी है या नहीं है। और वो कहता है ये बड़ा हसास सेंसिटिव टेस्ट होता है। बेटा बात समझ आ गई, और ये इक्वेशन भी क्लियर होगी। हमारे ये 2 क्वेश्चन इस पोर्शन में बन रहे थे। ये दूसरा जो क्वेश्चन है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसको रिवाइज कर दूं, बहुत आसान सी बात है। पानी, किसी भी चीज़ में पानी की मौजूदगी किस तरह टेस्ट की जाती है, मैं कहता हूँ कि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के ज़रिए। कैसे, जब कॉपर सल्फेट के ऊपर पानी के कतरे डाले जाते हैं तो वो जो पहले वाइट होती है दोबारा ब्लू हो जाती है। इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट टेस्ट या वाटर टेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब ये बेटा जो 20.1 हमारा डन हो गया है, इनमें यही 2 शॉर्ट बनते थे, मैंने इनको कोशिश की ज़रा शॉर्ट करके लिखूं, वो आप देख लीजिएगा बुक से आपने याद करना या वो उन क्वेश्चन आंसर से। बात मैंने चीज़ें पॉइंट सारे कवर कर दिए इसके अंदर। अब जो हमारा दूसरा बेटा आपका टॉपिक है प्योरिटी ऑफ वाटर। अच्छा बेटा, ये जो प्योरिटी ऑफ वाटर है, पानी का जो खालिसपन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं, इसमें लॉन्ग नहीं बनता हमारा। कि इसमें ना 3 से 4 शॉर्ट बनते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पे शॉर्ट मार्क कर लें, इस पे शॉर्ट मार्क कर लें। अच्छा, ये ना 1 और 2 इकट्ठा कभी आ सकता है, लेकिन 1 अलग शॉर्ट आता है और 2 पॉइंट जो है ये अलग शॉर्ट आता है। आएगा कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। बहरहाल आप इन पे पॉइंट पे ये SQ कर लें, ठीक है। और ये जो नीचे लिखा हुआ ना क्विक चेक, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, मैंने इसको बनाया है, वो यहाँ देख लेते हैं। और है आसान, इतना आसान कि आप कहेंगे यार ये तो अल्लाह करे हमारा बोर्ड का पेपर में आ जाए। अब प्योरिटी ऑफ वाटर, ठीक है, 20.2 यानी दूसरा हमारा टॉपिक है। पहला क्वेश्चन अब इसमें क्या है, राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर वाटर। जो खालिस पानी होता है उसकी क्या खसूसियात हैं। बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पानी की क्या खसूसियात हैं जो खालिस पानी की। बेटा इसकी ना आपने याद रखनी है, ये ना प्योर वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जो खालिस पानी होता है ना वो मेयारी प्रेशर और टेम्परेचर पे, दर्जा हरारत पे 100 डिग्री पे उबलता है। यानी अगर हम सिंपल इसकी बात करें कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है पानी का वो 100 डिग्री होता है, ठीक है। यानी कितना टेम्परेचर, कितनी आग जलाएं जो ये उबल जाएगा पानी, 100 डिग्री। एंड फ्रीज एट 0 डिग्री,
اور اس کا جو فریزنگ پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، نقطہ انجماد جس کو بولتے ہیں، فریزنگ پوائنٹ 0 ہے۔ دو باتیں، انڈر اسٹینڈرڈ کنڈیشن آف ٹمپریچر اینڈ پریشر کا مطلب ہے کہ نارمل ٹمپریچر اور پریشر ہو، یہ نہ ہو کیونکہ مطلب بہت زیادہ گرمی ہو اس میں تھوڑا بہت فرق ڈل سکتا ہے، یا بہت زیادہ سردی ہو اس میں فرق ڈل سکتا ہے، لیکن اگر ٹیمپریچر اور پریشر جو ہے نارمل ہے تو پانی کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے 100 ہے اور فریزنگ پوائنٹ 0 ہے، بیٹا یہ یاد رکھنا ہے۔ اب پانی کی جب بھی آپ سے کوئی خصوصیات پوچھے کسی بھی الفاظ میں، انداز میں، آپ نے بس یہ 2 پوائنٹ یاد رکھنے ہیں کہ اس کا بوائلنگ پوائنٹ 100 ہے، یہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ابل جاتا ہے، بوائل ہو جاتا ہے، اور اس کا فریزنگ پوائنٹ 0 ہے، یعنی اس پہ یہ جم جاتا ہے، منجمد ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر یہاں یہ ایک بات لکھی ہے، میں نے کہا یہ MCQs میں نہ آ جائے ورنہ تو آپ کی یہ بات اتنی انف ہے کہ اگر پانی میں کوئی امپیورٹی موجود ہے، امپیورٹی بولتے ہیں کثافت، یعنی کوئی ایسی مثلا اس میں کوئی نمکیات موجود ہیں، پانی میں کوئی ایسی کوئی آلودگی موجود ہے، تو پھر وہ ان فریزنگ اور بوائلنگ پوائنٹ کو چینج کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا جو صاف پانی ہوگا نا وہ 100 ڈگری پہ ابل جائے گا، لیکن اگر اس میں کوئی آلودگی ہے یا کوئی اور امپیورٹی کثافت موجود ہے تو پھر وہ 100 پہ نہیں ابلے گا، وہ 110، 20، 15 پہ جا کے ابلے گا۔ اب میں اس کوشچن کو بیٹا وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں۔ خالص پانی کی بھی بتائیں کون سی خصوصیت ہے؟ سر خالص پانی 100 ڈگری پہ ابل جاتا ہے، اس کا بوائلنگ پوائنٹ 100 ہے، اور فریزنگ پوائنٹ بھائی کتنا ہے؟ 0 ہے، یہ اس کی خصوصیات بس۔ اب اس کے بعد بیٹا جو نیکسٹ ہمارا کوشچن بنتا ہے، ہاؤ کین دا پیورٹی آف واٹر کین بی چیک بائی ڈیٹرمنگ اٹس بوائلنگ پوائنٹ۔ اب اس کوشچن کو پہلے کوشچن کو سمجھ لیں کہ بوائلنگ پوائنٹ کے ذریعے ہم پانی کے خالص پن کو کیسے چیک کرتے ہیں، یعنی میں بوائلنگ پوائنٹ کے ذریعے پانی کو کیسے چیک کر سکتا ہوں؟ اچھا یہ نا مطلب اتنا آسان سا کوشچن ہے، آپ کہیں گے سر یہ کیا بات ہوئی؟ اب اوپر ہم نے کیا پڑھا کہ پانی کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے، ابلنے کا جو درجہ حرارت ہے، بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ کتنا ہے؟ 100، ٹھیک ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں، پانی لیتے ہیں ایک کسی بھی برتن میں، اور ٹیمپریچر نیچے سے گیس آن کرتے ہیں، آگ جلا دیتے ہیں اور اس کا ٹیمپریچر کر دیتے ہیں 100 ڈگری، اور وہ پانی ابل جاتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ پانی جو ہے یہ پیور ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پیور واٹر کا جو ٹیمپریچر بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ 100 ہے۔ اگر وہ 100 درجہ حرارت پہ نہیں ابلا، 100 ٹیمپریچر ہم نے 100 کر دیا، ہم ٹیمپریچر ناپ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آگ کا 100 ہو رہا ہے اور وہ پانی ابل نہیں رہا، اس کا مطلب ہے اس کے اندر کوئی امپیورٹی موجود ہے، کوئی کثافت موجود ہے، جس کی وجہ سے پانی کا ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میری بات بیٹا کلیئر ہوئی ہے؟ اب یہی اس کو کہتے ہیں کہ پانی کی پیورٹی کو بوائلنگ پوائنٹ کے ذریعے کیسے چیک کیا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ بیٹا یہ چیک کر کے دو پانی یہ پیور ہے یا نہیں۔ آپ نے کیا کرنا؟ سر مجھے بتائیں کس کے ذریعے چیک کرنا؟ میں کہتا ہوں بوائلنگ پوائنٹ کے۔ آپ لاتے ہیں، گیس کا چولہا آن کرتے ہیں، پانی اس کے اوپر رکھتے ہیں اور ٹیمپریچر ناپ رہے ہیں، ٹیمپریچر ناپنے والے آلے کے ساتھ دیکھتے ہیں 100 پہ وہ بوائل ہو گیا۔ آپ کہیں گے سر یہ والا پانی جو ہے یہ پیور ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ 100 ڈگری پہ ابل گیا ہے، بوائلنگ پوائنٹ اس کا 100 تھا۔ آپ ایک اور میں آپ کو برتن دیتا ہوں، وہ 100 پہ نہیں ابلا بلکہ 110 ٹیمپریچر جب میں نے کیا تب وہ بوائل ہوا، تو ہم کہیں گے کہ یہ پیور واٹر نہیں ہے بلکہ اس میں کوئی کثافت امپیورٹی موجود ہے، کوئی آلودگی موجود ہے، جس کی وجہ سے اس کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا ہے۔ بیٹا یہ بار بار STP آئے گا، اسٹینڈرڈ ٹیمپریچر اینڈ پریشر۔ یہ جب بھی بات ہو اسٹینڈرڈ ٹیمپریچر اور پریشر کی، اس کا مطلب ہے معیاری پریشر اور ٹیمپریچر یا درجہ حرارت، مطلب نارمل ٹیمپریچر ہو، یہ نہ ہو کہ بہت سردیوں میں آپ یہ ٹیسٹ کر رہے ہو تو پھر تھوڑا سا فرق آئے گا، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اچھا دوسرا جی، ہاؤ کین دا پیورٹی آف واٹر کین بی چیک بائی ڈیٹرمنگ اٹس میلٹنگ پوائنٹ۔ اچھا بوائلنگ پوائنٹ سے کیسے ہے؟ اس کو بوائل کر کے دیکھ لو، اور میلٹنگ پوائنٹ سے کیسے؟ بھائی اس کو میلٹ کر کے دیکھ لو، اس پانی کو آپ یعنی جمع ہوا برف لے، ٹھیک ہے، فریزر سے جمع ہوا برف لے۔ اب فریزر میں ظاہر ہے مائنس میں درجہ حرارت ہوتا ہے، بہت زیادہ نیگیٹو میں ہوتا ہے نا، -15 -20 اس طرح۔ آپ اس کو کسی ایسی جگہ رکھ دیں جہاں درجہ حرارت جو ہے 0 سینٹی گریڈ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر وہ پگھلنا شروع ہو جائے، میلٹ ہونا شروع ہو جائے 0 پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والا پانی پیور ہے، کیونکہ ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ پانی کا میلٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ کتنا ہے؟ 0۔ تو یہ میلٹنگ پوائنٹ کے میلٹ کرنا، پگھل جانا، ٹھیک ہے، میلٹ ہو جانا۔ تو بیٹا بات کلیئر ہے؟ میں کیا کرتا ہوں، میں آپ کو ایک برف کا گولا دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ بیٹا بتائیں یہ جو برف بنی ہے
है, प्योर वाटर से बनी है कि नहीं, तो आप कहते हैं सर अभी चेक हो जाएगा। आप एक ऐसी जगह वो बर्फ़ रख देते हैं जहाँ का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब अगर वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है, सर आप कहेंगे सर ये जो है ना ये प्योर है। अगर 0 पे मेल्ट नहीं होता तो इसका मतलब है वो प्योर नहीं है, सिंपल। तो ये हमने पानी की प्योरिटी चेक कर ली मेल्टिंग पॉइंट के ज़रिए। इसी तरह बेटा पानी की प्योरिटी फ्रीजिंग पॉइंट के ज़रिए भी चेक की जा सकती है। मसलन आप पानी लें, पानी ठीक है, सादा पानी मैं आपको देता हूँ एक गिलास में, और मैं कहता हूँ कि बेटा आपने ये बॉइलिंग के ज़रिए नहीं चेक करना, आपने फ्रीजिंग पॉइंट के ज़रिए करना है। तो आप क्या करते हैं, फ्रिज के अंदर उसका टेम्परेचर 0 कर देते हैं, पानी का कितना करते हैं 0, और वो अगर जमना शुरू हो जाए, फ्रीज़ होना शुरू हो जाए वो पानी, तो हम कहेंगे क्योंकि ये 0 पे जमना शुरू हो गया है ये तो प्योर वाटर का हमें पता है फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, तो इसका मतलब है ये 0 ये प्योर वाटर है। अगर 0 दर्जा हरारत आपने कर दिया और वो पानी नहीं जमा, वो फ्रीज़ नहीं हुआ, तो हम कहेंगे ये पानी जो है इसका प्योर नहीं है, वरना इसको 0 पे जम जाना चाहिए था। अब बेटा मैं अपनी इस पे बाद में बात करते, पहले इनको मैं समराइज़ करता हूँ। देखें हमने एक शुरू की बात की कि पानी की खासियत क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से होता है, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि बेटा मुझे ये पानी का गिलास है, मुझे चेक करके दो ये प्योर है कि नहीं, तो आपका क्वेश्चन होगा सर मैं इसको बॉइलिंग पॉइंट के ज़रिए करके दूं या फ्रीजिंग पॉइंट के ज़रिए। मैं कहता हूं पहले मुझे बॉइलिंग पॉइंट के ज़रिए टेस्ट करके दो। आप क्या करते हो, उस पानी को चूल्हे पे रखते हो, उसका टेम्परेचर 100 कर देते हो, अगर वो बॉयल होना शुरू हो जाए तो आप कहेंगे सर ये प्योर है। अगर वो 100 पे बॉयल नहीं हुआ तो आप कहेंगे सर ये प्योर नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि पानी का दर्जा हरारत 100 है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा फिर मैं कहता हूँ ये लो एक और गिलास है पानी का, इसको फ्रीजिंग पॉइंट के ज़रिए टेस्ट करके दो। आप क्या करते हो, उस गिलास को लेते हो और फ्रिज के अंदर रख देते हो और फ्रिज का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री कर देते हो। अगर वो जमना शुरू हो जाए उसी वक्त तो आप कहोगे ये सर ये प्योर वाटर है, क्योंकि 0 पे जमना शुरू हो गया, फ्रीज़ होना शुरू हो गया। अगर वो 0 पे फ्रीज़ नहीं होता तो आप कहोगे सर ये प्योर वाटर नहीं है। इसी तरह अगर मैं आपको एक बर्फ़ का गोला देता हूँ, आइस का एक देता हूँ और कहता हूँ कि मुझे ये चेक करके दो ये जो बर्फ़ है प्योर वाटर से बनी है कि नहीं, तो आप क्या करते हो, उसको 0 फ्रिज में से निकालते हो, माइनस दर्जे हरारत से निकाल लेते हो और बाहर 0 पे रख देते हो। अगर वो मेल्ट होना शुरू हो जाए तो हम कहेंगे कि ये प्योर वाटर है। तो ये बेटा हो गया हमारा टेस्ट बॉइलिंग पॉइंट के ज़रिए, मेल्टिंग पॉइंट के ज़रिए और फ्रीजिंग पॉइंट के ज़रिए। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे डन हो गए। चौथा और आखिरी है, फिर हम इसको टॉपिक की तरफ जाते हैं, फिर इसको वाइंड अप भी कर लेंगे। ये व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी ऑन वाटर, पानी में मौजूद कसाफत, यानी कसाफत बेटा आप जहन में रखें, बार बार ये लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, कसाफत बोलते हैं कोई चीज़ पानी में आलूदगी है, नमकियात है, कुछ भी पानी के अलावा जो भी चीज़ होगी हम उसको इम्प्योरिटी बोलेंगे, ठीक है। तो इम्प्योरिटी हाँ क्वेश्चन है कि पानी में अगर इम्प्योरिटी हो तो वो उस पर किस तरह असरअंदाज होती है, उसके क्या असरात होते हैं। तो अगर पानी के अंदर इम्प्योरिटी है, कसाफत मौजूद है, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ा देती है, रेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और उसका मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देती है, लोअर कर देती है, कम कर देती है। और अगर हम इसका प्रेशर वगैरह चेंज करेंगे तो वो भी चेंज होगा। ये लाइन ना भी लिखे ठीक है, लेकिन लिख दो तो अच्छा है। ये इसका मतलब है, मिसाल के तौर पे अब मैं कहता हूँ कि अगर पानी के अंदर कोई इम्प्योरिटी मौजूद है, कोई नमक मौजूद है, तो उसका जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। लेकिन यही आप तजर्बा पहाड़ पे जाके करें तो वहाँ प्रेशर कम होगा, तो वो उस चीज़ को चेंज कर देगा। ये बात है इस लाइन का, ये ऐसे ही लाइन याद कर लो। हम अपने क्वेश्चन को बड़ा सिंपल रखते हैं कि अगर पानी के अंदर कोई इम्प्योरिटी ना खालिस चीज़ मौजूद है, कसाफत मौजूद है, तो उससे पानी पे क्या असर पड़ेगा। हम कहते हैं कि अगर पानी के अंदर कोई इम्प्योरिटी मौजूद है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और उसका मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। बस ये हमारा जवाब, ठीक है जी। बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जो उसका फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। ये इम्प्योरिटी ऑफ वाटर उससे का असर होता है पानी में। अगर खालिस होगा तो वो 100 पे होगा, नहीं तो उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये 4 क्वेश्चन देखिए कितने आसान शॉर्ट क्वेश्चन थे। मैं अपने टॉपिक पे चला जाता हूँ। अब ये बेटा हमारा होगा खसूसियात, यानी मैंने कहाँ से चुने हैं ये 4 सवाल। मैंने इवन के ना बॉक्स भी साथ साथ ही कर दिए ताकि आपको अलग से भी ना करें। ये हमारा खासियत होगी जो मैंने लिखवाई है। फिर ये है हमारा बॉइलिंग पॉइंट के ज़रिए,
کہ پانی کو بوائلنگ پوائنٹ کے ذریعے کیسے چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ والا بوائلنگ پوائنٹ کے ذریعے. پھر اگلا پوائنٹ ہے جی آپ میلٹنگ پوائنٹ کے ذریعے کیسے چیک کر سکتے ہیں، دوسرے والا. پھر آخری والا ہے آپ فریزنگ پوائنٹ کے ذریعے کیسے چیک کرتے ہیں، فریز والا. ٹھیک ہے، 3 پوائنٹ ہو گئے. اور یہ فریزنگ پوائنٹ والا یہ کوشچن بھی تھا باکس والا کہ فریزنگ پوائنٹ کی مدد سے پانی کے خالص پن کو کیسے چیک کرتے ہیں. تو میں نے بتا دیا، برف لیں، اگر وہ 0 پہ میلٹ ہونا شروع ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ پانی لیں اور اس کو جمانا شروع کریں 0 پہ. اگر وہ 0 پہ جمنا شروع ہو جائے تو یہ فریزنگ پوائنٹ کے ذریعے ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ 4 بلکہ 5 شارٹ کویسچن آسان ہے لیکن امپورٹنٹ ہے. تو یہ ہمارا ٹاپک ختم ہو جاتا ہے. جی بیٹا، تو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے جی 20.3 ڈفرینس بٹوین ڈسٹلڈ واٹر اینڈ ٹیپ واٹر. اچھا، اس کے اندر بیٹا یہ دیکھیں، آپ بھی لکھ لیں لانگ اینڈ شارٹ. اب کون کون سے شارٹ اس کے اندر بن سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو مارک کروا دیتا ہوں. اچھا، یہ پہلا ٹاپک آیا ہے جس میں ہمیں وائبز آئی ہیں ہلکے ہلکے کے، شاید یہ لانگ بھی بن جائے. میں نے اس پہ نا آگے بعض دیکھیے گا امپورٹنٹ لانگ لکھا ہے، لیکن اس ٹاپک پہ میں نے امپورٹنٹ کا ورڈ ایڈ نہیں کیا. شاید لانگ آ جائے لیکن اس میں سے شارٹ تو پکے پکے آئیں گے. لیکن ہم تو آپ کو پتہ ہے کہ کر ہی ایسے رہے ہیں کہ بھائی شارٹ آئیں یا لانگ آئے. ہماری برا سے ہمارے لیے تو یہ شارٹ بھی ایسے ہی ہے جیسے لانگ ہے، کیونکہ ہم تو کر ہی رہے ہیں نا، شارٹ کر رہے ہیں وہی مل کے لانگ بنا رہے ہیں. تو ہمارے لیے ہونا نہ ہونا آپ کا برابر ہے، ہماری زندگی میں آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. ٹھیک ہے، تو شارٹ آئے یا لانگ آئے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں، لیکن ہم ذہن میں ضرور رکھیں گے کہ شاید یہ لانگ آ جائے. میں اس کی نا لینگتھ کے حوالے سے، کیونکہ یہ ٹاپک کے حوالے سے کہیں تو بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ دونوں میں ڈفرینس آئے لانگ کے طور پہ، لیکن شارٹ کے طور پہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو خیر ہم دونوں طرح سے ہی کر لیں گے. لانگ آ گیا تو لانگ میں لکھ دیں گے، شارٹ آ گیا تو شارٹ میں لکھ دیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، پہلا کویشچن ہے جی، ویسے نا میں آپ کو بتا دوں یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے ٹیپ واٹر، نلکے کا پانی، اور یہ ڈسٹلڈ واٹر، یہ کیا ہیں؟ بڑی سمپل سی بات ہے. اس کو نا ٹاپک اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں ذرا آپ کو بتا دوں، یار جو آپ کے گھروں میں پانی آ رہا ہوتا ہے نا نلکے سے، اور وہ جو مطلب ٹینکیوں سے باہر سے پانی آ رہا ہوتا ہے، یہ اس کو نلکے کا پانی بولتے ہیں. یہ صاف نہیں ہوتا، صاف ستھرا نہیں ہوتا. اس کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، منرلز ہوتے ہیں، تھوڑی سی امپیورٹیز بھی موجود ہوتی ہیں. اور ڈسٹلڈ واٹر کہتے ہیں جو وہ بالکل ابلا ہوا پانی، اس میں سے سارے جراثیم ختم کیے ہوتے ہیں. یوں کہہ لیں کہ ہم اس کویشچن کے اندر نا صاف پانی، ابلا ہوا پانی اور ایک امپیور پانی، دونوں کا ڈفرینس چیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ یعنی اب یہ ایک پانی ہے، اس میں گھر میں سے آپ نے ٹوٹی میں پانی لیا اور اس کا بوائل کرنا شروع کر دیا، تو نیچے کوئی چھوٹے موٹے ذرات ہوں گے. تو یہ ہمارا نلکے کا پانی تھا اور یہ ڈسٹلڈ واٹر ہے، صاف ستھرا بوائل ہوا ہوا جراثیم اس میں سے نکلے ہوئے پانی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ان دونوں کا ہم فرق دیکھ رہے ہیں، وہ پڑھتے ہیں. پہلا کویشچن ہے جی سمپل سا، وٹ از اے ٹیپ واٹر؟ نلکے کا جو پانی ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ سمپل آنسر بالکل سمپل ہے. وہ پانی جو آپ کے گھروں میں، شاپ میں سپلائی کیا جاتا ہے نا، مطلب جو ٹینکیوں سے، نل سے، نلکے سے گھروں میں آ رہا ہوتا ہے، اس کو ہم نلکے کا پانی یا ٹیپ واٹر بولتے ہیں. اچھا، یہ آتا کہاں سے ہے بیٹا؟ یہ کہیں دریا میں سے بھی لے سکتے ہیں، یعنی پیچھے سے کہاں سے آ رہا ہوتا ہے؟ کسی دریا سے، ندی سے، کسی تالاب سے، یا پھر انڈر گراؤنڈ جو پانی ہے وہاں سے بھی آ سک رہا ہے. یہ سورس ہے اس کا. ٹھیک ہے، کہ یہ پانی جو آپ کے گھروں میں پہنچایا جا رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ دریاؤں سے، ندیوں سے، نالوں سے، یا انڈر گراؤنڈ واٹر ہے وہاں سے آ رہا ہے. تو اس کو ہم نلکے کا پانی یا ٹیپ واٹر بولتے ہیں. اٹ کنٹین منرل سچ ایز کیلشیم. جو امپورٹنٹ اس کی بات ہے کہ اس کے اندر کیلشیم بھی ہوتی ہے اور میگنیشیم کے سالٹ ہوتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں ہم یہ پیور نہیں ہوتا. اور جو بعض دفعہ نا اس میں نا ٹریٹمنٹ کے، یعنی جو بڑے بڑی سوسائٹیوں کے اندر پانی کی ٹینکیاں لگی ہوتی ہیں نا، تو وہ اس کے اندر کلورین اور فلورائڈ سالٹ ڈال دیتے ہیں، اس سے پانی میں جراثیم مر جاتے ہیں. تو مقصد ہے، لیکن کلورین اور فلورائڈ بھی اسی کے اندر رہیں گے نا. تو آپ کے بڑے شہر میں جو ہے لاہور میں یا اسلام آباد میں، تو وہاں جب آپ پانی جو ٹوٹیوں میں آ رہا ہوتا ہے وہ پیو گے نا تو وہ نمکین سا ہوگا، انہی سالٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب بیٹا جو یہ ہمارا پہلا ٹاپک تھا یہ لانگ تو بنے گا جب بنے گا، لیکن پہلا شارٹ ہمیں سمجھ آ گیا نا. اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ نل کا پانی، ٹیپ واٹر کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جو گھروں میں ہمیں سپلائی کیا جاتا ہے نا، یہ پانی نلکے کا پانی یا ٹیپ واٹر کہلاتا ہے. اس کا سورس کیا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ پانی آپ کا زمین کے ذخائر میں سے آ رہا ہے، دریاؤں، جھیلوں، ندی نالوں میں سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس میں جو امپورٹنٹ بات ہم نے بتانی ہے کہ اس کے اندر نا
کیلشیم کے, میگنیشیم کے سالٹ موجود ہوتے ہیں, اور اس میں کلورین اور فلورین کے بھی سالٹ ہے. ان 4 کا ہم نے ذکر لازمی کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہی تو اس کی خاصیت ہے, خاصیت نہیں ہے, بری چیز ہے, لیکن یہ ہم نے ضرور بتانی ہے کہ اسی کو. اور ایک آخری جو آپ کا ایم سی کیوز بن سکتا ہے, یہ اس جملے کی یہاں ضرورت نہیں تھی, لیکن اب میں نے آپ کو بتایا کہ میں نوٹس کوشش کرتا ہوں, اس طرح ٹرائی کرتا ہوں کہ ایم سی کیوز بھی ہمارے اسی میں کور ہو جائیں. تو جو بیٹا نلکے کا پانی ہوتا ہے نا, اس کی پی ایچ 6.5 سے لے کے 8.5 تک ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جو نلکوں کا پانی ہوتا ہے, ٹیپ واٹر ہوتا ہے, ٹوٹیوں میں جو پانی آتا ہے, اس کی پی ایچ 6.5 سے 8.5 تک ہوتی ہے. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. پی ایچ کیا ہے آپ اس کو چھوڑ دیں, ہائیڈروجن آئن کی مقدار ہے, لیکن آپ نے یہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ اس کی پی ایچ 6.5 سے لے کے 8.5. اب بیٹا دیکھیں ہمارا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا نا. ٹیپ واٹر کون سا ہے بھائی, جو ہمارے گھروں میں سپلائی کیا جا رہا ہے. ٹیپ واٹر ہوتا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, ندی نالوں دریاؤں سے آ رہا ہے. اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں, نمکین کیوں ہوتا ہے, کیونکہ اس میں کیلشیم اور میگنیشیم اور کلورین اور فلورین کے سالٹ موجود ہوتے ہیں. اور آخری بات, اس کی پی ایچ بیٹا کتنی ہوتی ہے, 6.5 سے 8.5 تک. بیٹا بات کلیئر ہو گئی. اب اگر یہ ویری امپورٹنٹ شارٹ کوشچن ہے, وٹ از دا پروسیس آف ڈسٹیلیشن. ڈسٹیلیشن کیا ہوتا ہے, ڈیفائن ڈسٹیلیشن, یا ڈسٹیلیشن کا عمل کیا ہے, کیسے کرتے ہیں. بیٹا یہ نا بورڈ میں جو کوشچن ہے وہ جیسے بھی آئے, یعنی ایکسپلین ڈسٹیلیشن پروسیس, ہاؤ ڈسٹیلیشن از ڈن, وٹ از دا پروسیس آف ڈسٹیلیشن, جو بھی ہو آپ نے ڈسٹیلیشن ذہن میں رکھنا. اور بہت آسان سا یہ ٹاپک ہے. ڈسٹیلیشن کہتے ہیں کس کو ہیں, آپ نہ اپنی ٹوٹی سے پانی بھریں, یا آپ جائیں نہر کے کنارے ہیں, آپ وہاں سے پانی فلاسک میں بھرتے ہیں, تو یہ جو آپ کے پاس پانی ہوگا اس کو کہیں گے ٹیپ واٹر, یعنی نلکے کا پانی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر یہ دیکھیں یہ امپیورٹی موجود ہیں, ان کو کثافتیں یا امپیورٹی بولتے ہیں. کوئی منرلز موجود ہیں, کوئی مائکرو آرگنزم موجود ہیں, کوئی اس طرح کی آلودگیاں موجود ہیں. تو یہ ٹیپ واٹر ہے. آپ کیا کرتے ہیں, اس پانی کو فلاسک میں ڈالتے ہیں اور اس کو گرم کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو پانی ابلنا شروع ہو جائے گا, بھاپ بننا شروع ہو جائے گی. اب یہ بھاپ یہاں سے گزر رہی ہے اور یہاں جا رہی ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں آپ نے کوئی کولنگ سسٹم لگا دیا ہے, تو یہ بھاپ کول ہو کے جب یہاں گرتی ہے تو یہ بھاپ جو ہے ڈراپ بن کے اس میں گر رہی ہے. اب دیکھو اس کیا رہا ہے کہ جو ذرات تھے, جو مائکرو بیکٹیریا جراثیم وغیرہ تھے, وہ سارے یہیں رہ جائیں گے, کیونکہ یہاں تو صاف ستھری بھاپ جا رہی ہے نا. اب وہ بھاپ یہاں ہم اس کو ٹھنڈا کر کے پانی بھی بنا رہے ہیں. تو بس یہی ہم نے کہا کہ یہ ڈسٹلڈ واٹر ہے. اور یہ جو پروسیس ہم نے کیا ہے پانی کو صاف کرنے کا عمل جو کیا ہے, اس کو ڈسٹیلیشن پروسیس بولتے ہیں. اس میں 5 سٹیپ ہیں. جو امپیور ناخالص پانی ہم لیتے ہیں فلاسک میں, اس میں کے نیچے آگ جلاتے ہیں, اس سے بھاپ بنتی ہے, اس کے میں ہم کنڈینسر لگا دیتے ہیں, یعنی ٹھنڈا کرنے کا کوئی اس میں چیز لگا دیتے ہیں جو پانی کو ٹھنڈا کرے, کیونکہ پیچھے سے بخارات آ رہی ہوتی ہے. اب وہ ٹھنڈا ہو کے کیا ہوگی, کنڈینس ہو کے وہ لیکوڈ بن جائے گی بخارات, اور یہ جو پانی ہوگا یہ صاف شفاف ہوگا, اور جو امپیورٹیز تھی وہ یہیں پہ رہ جائیں گی. تو یہ مثلا ڈسٹیلیشن اصل میں کیا ہے, یہ ایک پروسیس ہے جس سے ہم پانی کو صاف ستھرا کرتے ہیں. تو اب اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں جو ہم نے لکھا ہوا ہے کہ ڈسٹیلیشن از دا پروسیس ان وچ واٹر از ہیٹڈ ٹو فارم اسٹیم اینڈ دین اسٹیم از کولڈ اینڈ کنڈینس بیک انٹو لیکوڈ واٹر. میں نا یہیں سے پڑھاتا ہوں تاکہ یہاں آسان ہے. دیکھیں ڈسٹیلیشن کیا ہے. ڈسٹیلیشن از اے پروسیس ان وچ واٹر از ہیٹڈ, پانی کو گرم کیا جاتا ہے, ٹو فارم اسٹیم, بھاپ بنایا جاتا ہے, اینڈ دین اسٹیم از کولڈ, اور پھر اس بھاپ کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے, اینڈ کنڈینس بیک انٹو لیکوڈ, اور پھر اس کا ایک لیکوڈ بنا لیتے ہیں. اب یہ جو لیکوڈ واٹر ہوتا ہے اس میں کیا ہو گیا کہ جو منرل, مائکرو آرگنزم اور کنٹینمنٹ تھے, کنٹامیننٹ کا مطلب ہے آلودہ چیزیں یا اس طرح کی چیزیں, وہ جو تھی وہ ریموو ہو جاتی ہیں اور پیور واٹر ہمیں مل جاتا ہے. تو یہ جو پروسیس ہوتا ہے بیٹا یہ ہمارا ڈسٹیلیشن کہلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا, کلیئر بیٹا, آگے چلتے ہیں. اب آ جائے جی وٹ از ڈسٹلڈ واٹر. دیکھیں بیٹا یہ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا. اب یہ تھا نا ٹیپ واٹر, ٹیپ واٹر کہاں گیا, یہ ٹیپ واٹر. اب اس کے اگینسٹ ہوتا ہے ڈسٹلڈ واٹر. اب ہم کس کی خصوصیات پڑھ رہے ہیں بیٹا, اس کی خصوصیات پڑھ رہے ہیں. یہ جو ڈسٹیلیشن کے پروسیس کے بعد ہمیں صاف ستھرا پانی ملا ہے اس کو ہم ڈسٹلڈ واٹر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کی خصوصیات بیٹا ہم دیکھتے ہیں. ڈسٹلڈ واٹر کیا ہے. ڈسٹلڈ واٹر از obtained after the process of distillation.
डिस्टिलेशन, यानी जो पानी हमें डिस्टिलेशन से मिलता है उसको डिस्टिलेशन के बाद हासिल होने वाला पानी कौन सा होता है? डिस्टिल्ड वाटर होता है। इसको कशीद शुदा पानी भी बोलते हैं, यानी डिस्टिलेशन की उर्दू क्या होती है? कशीदा। डिस्टिल्ड वाटर की उर्दू क्या होती है? कशीद शुदा पानी। अच्छा, इसमें सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इट कंटेन ओनली वाटर मॉलिक्यूल एंड डज नॉट कंटेन बैक्टीरिया, आयन, गैस या अदर कंटेमिनेंट्स। उसमें कोई और आलूदा चीज़ें नहीं होती। जो टैप वाटर देखिए इसमें आलूदगी नज़र आ रही है, लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर होता है इसमें कोई और चीज़ें, कसाफतें, कोई मिनरल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें मौजूद नहीं होते। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? डिस्टिल्ड वाटर की। और इसकी pH 7 होती है, 7 होती है, इसलिए न्यूट्रल होता है। बेटा 7 pH जो होना ना किसी भी पानी की, उसके खालिशपन को जाहिर करता है। तो इसलिए ये MCQs के तौर पे आपने याद रखना है कि डिस्टिल्ड वाटर की जो pH होती है वो 7 होती है, यानी खालिश पानी की जो pH होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। तो बेटा अब अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है डिस्टिल्ड वाटर का, तो आप बता दोगे ना भाई डिस्टिलेशन के बाद जो हमें पानी मिलता है वो डिस्टिल्ड वाटर कहलाता है। इसमें सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें कोई बैक्टीरिया, आयन, गैस या अदर कंटेमिनेंट मौजूद नहीं होती। इसकी pH जो है वो 7 होती है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, व्हाट आर द यूजेस ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। ये बेटा अब मैं थोड़ा सा बता दूं, ये हम यहीं से ले रहे हैं। कभी आप कहें कि सर ये आपने क्वेश्चन कहाँ से बनाए, सारा ये जब आप ये क्वेश्चन करके ना बुक के लफ्ज़ पढ़ोगे तो आपको ये डिस्टिल्ड वाटर है, ये सारी चीज़ें, ये टैप वाटर है, ये सारे क्वेश्चन मैंने इसी में से बनाए हैं और ये बन सकते हैं। ठीक है। ये बोर्ड में आपके क्वेश्चन, मतलब मैंने इस तरह किया है कि कुछ छोड़ा भी नहीं है और शॉर्ट करके भी लिख दिया। अच्छा, क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द यूजेस ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, या व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। ये जो हमने डिस्टिलेशन का प्रोसेस डिफाइन किया है, इसका क्या फ़ायदा है, इससे क्या फ़ायदा, हमने क्यों किया है, इस साफ़ पानी की ज़रूरत ही क्या है। भाई सबसे पहले तो मेरे जहन में आ गया, भाई ठीक है ये साफ़ सुथरा पानी है, ज़रूरत क्यों नहीं होगी, कहाँ कहाँ होती है वो देख ले। बेटा हम घरों में जो पानी वगैरह ऐसे ही पी लेते हैं, चल जाता है, लेकिन लेबॉर्ट्रियों के अंदर, मेडिकल प्रोसीजर के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर साफ़ सुथरा पानी चाहिए होता है, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी इम्प्योरिटी, मसलन कोई दिल के मरीज़ की गोली है, उसमें थोड़ी सी भी कोई ख़राब चीज़ चली जाए तो कहाँ से कहाँ इंसान पहुँच जाएगा। तो जो लेबॉर्ट्रियों में पानी इस्तेमाल यूज़ होता है, मेडिकल में पानी इस्तेमाल होता है, अद्वियात में पानी इस्तेमाल होता है, वो डिस्टिल्ड वाटर होता है, वो कशीद शुदा पानी होता है, वो इम्प्योर पानी होता है। इट्स प्योरिटी इज़ इम्पोर्टेंट, क्यों? बिकॉज इट हेल्प इन एक्यूरेट साइंटिफिक मेजरमेंट। अच्छा बेटा, जब आप ना कोई साइंसी काम कर रहे होते हैं, कोई तजर्बा कर रहे होते हैं ब्लड का या कोई इस तरह का, तो वहाँ पे आपको साफ़ सुथरा पानी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की जो आलूदगियाँ मौजूद होगी वो तो उस पर रिएक्शन को तब्दील कर देंगी ना। तो आपको साफ़ सुथरा पानी चाहिए जब आप कोई साइंटिफिक मेजरमेंट कर रहे हो या किसी मेडिकल इक्विपमेंट को स्टीरिलाइज कर रहे हो। स्टीरिलाइज का मतलब होता है साफ़ करना। वो जो डॉक्टर हज़रात ऑपरेशन का वगैरह करते हैं तो पहले उसको उन आलात को, क्योंकि वो अंदर जिस्म के अंदर जा रहे होते हैं आलात, तो वहाँ थोड़ी सी भी जर्म्स चले जाएं तो बहुत बड़ा मसले हो जाते हैं, तो उसको स्टीरिलाइज किया जाता है, आलात को जरासीम से पाक किया जाता है, तो वहाँ भी डिस्टिल्ड वाटर यूज़ होता है। ठीक है। और जो डिस्टिल्ड वाटर होता है इससे कुरियन भी नहीं होती, इससे जंग भी नहीं लगता। तो ये देखिए हमने यूज़ बता दिया कि भाई जो साफ़ सुथरा पानी है डिस्टिल्ड वाटर है। वैसे तो हमें घरों में भी कहते हैं कि उबाल के पानी पीना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि जो लेबॉर्ट्रियों में यूज़ होता है, मेडिकल प्रोसीजर में यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकल यानी मेडिकल बनाने वाली इंडस्ट्रियों में यूज़ हो रहा है, साइंटिफिक मेजरमेंट में या जो मेडिकल इक्विपमेंट हैं, आलात हैं, उनको साफ़ करने के लिए भी डिस्टिल्ड वाटर इस्तेमाल होता है। बेटा क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ना आपके सामने, बेटा इस पे भी चाहे आप इंपॉर्टेंट, वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट, मैंने कोई फजूल शॉर्ट भी नहीं बनाया और कोई छोड़ा भी नहीं है, तो सारे इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये वाई वाले बेटा जो क्वेश्चन होते हैं ना, आपने देखा होगा 9th में, देखिए वाई वाले क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है वाई इज टैप वाटर अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज डिस्टिल्ड वाटर इज नॉट। अब ये मैंने कहाँ से लिया है, ये वाला, ये बॉक्स क्वेश्चन। तो मैं कोशिश करूँगा हमारी सारी चीज़ें कोई स्किप ना हो, हमें बाद में ना कोई चीज़ करनी पड़ जाए। ठीक है। तो वाई टैप वाटर इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर डिस्टिल्ड वाटर इज नॉट। नलके से मिलने वाला जो पानी होता है, बिजली का
कंडक्टर होता है जबकि कशीद शुदा पानी नॉन कंडक्टर, ऐसा क्यों? बेटा इसका ना सिंपल पहले सवाल समझ लो, इसका मतलब क्या है। यानी आपने देखा होगा ना, पानी से करंट गुजर जाता है, कोई गीली चीज़ हो उसमें से बड़ी जल्दी करंट गुजरता है। अगर ये पानी कशीद शुदा हो ना, ये वाला साफ़ सुथरा पानी, तो इसमें से करंट नहीं गुजरता, आपको पता है। यानी पानी में से हमारे घरों में नल का पानी जो होता है, टैप वाटर होता है, उसमें से करंट गुजर जाता है, लेकिन इस कशीद शुदा पानी से करंट नहीं गुजरता। सवाल उसने ये पूछा है क्यों नहीं गुजरता, ठीक है। अब मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। बेटा जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ना, यानी कशीद शुदा पानी होता है, उसमें हमें पता है वो साफ़ सुथरा पानी होता है। हमने अभी खसूसियात की बात की है, उसके अंदर कोई आइंस नहीं होते, वो सिर्फ उसमें पानी के मॉलिक्यूल होते हैं, नो फ्री आइंस, ठीक है। अच्छा अब देखिए ना, करंट क्या है, आपको पता है करंट क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। अच्छा हमें पता है जो टैप वाटर होता है, नलके का पानी है, उसमें आयंस मौजूद होते हैं, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, क्लोरीन के। हमने टैप वाटर में कहा ना कि इसके अंदर मैग्नीशियम आयंस मौजूद होते हैं, ऊपर हमने बात की थी ना, ये देखिए मैं आपको दोबारा रिकॉल, टैप वाटर मैंने आपसे कहा था कि इस बात को अपने जहन में रखना कि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन के आयंस मौजूद होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जो करंट है ना, अब देखिए इस बैटरी से करंट यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो ये जो आयंस है ना, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, उस करंट को लेके जाते हैं वहाँ तक, ये कैरी करते हैं, उठाते हैं। यानी करंट क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम के आयंस वो इलेक्ट्रॉन उठाते हैं और यहाँ तक पहुँचा देते हैं, तो इस तरह वो करंट यहाँ से इस पानी से गुजर जाता है, ठीक है। अब चूंकि डिस्टिल्ड वाटर साफ़ पानी होता है, इसमें कोई आयन मौजूद नहीं होते, पानी के मॉलिक्यूल करंट इलेक्ट्रॉन को नहीं उठा सकते। आयंस आयंस क्यों उठाते हैं करंट को, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखें, आयंस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो करंट आता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव के, तो वो उसको आपस में कशिश होती है और वो उसको लेके जाते हैं और यहाँ छोड़ जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन पानी का मॉलिक्यूल न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, तो इसलिए वो करंट को नहीं उठाते। मेरी बात समझ आई है बेटा? अब मैं आपको इसको सवाल को समराइज करता हूँ। क्वेश्चन है, नलकों के पानी, आम टैप वाटर जो होते हैं, उसमें से करंट गुजर जाता है, जबकि कशीद शुदा डिस्टिल्ड वाटर से करंट नहीं गुजरता, क्यों? हमारा जवाब ये है कि जो टैप वाटर होता है उसमें आइंस मौजूद होते हैं, फ्री आइंस जो हैं ये करंट को गुजरने में मदद करते हैं, जबकि डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कोई आइंस मौजूद नहीं होते, इसलिए उसमें से करंट भी नहीं गुजरता। अब अगर ये पढ़ोगे तो यही बात मैंने यहाँ की है, सॉरी ये कहाँ गया, ये द टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट कंटेन डिजॉल्व मिनरल एंड सॉल्ट, कैल्शियम, मैग्नीशियम सॉल्ट। आप यहाँ बेटा सिंपल लफ्ज़ों में भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं, कि इन सॉल्ट के अंदर ना फ्री आइंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को या करंट को मदद करते हैं कि वो उसमें से गुजर जाएं, ठीक है, इसलिए वो कंडक्टर होते हैं पानी के। जबकि डिस्टिल वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि इसमें कोई आइंस या सॉल्ट इम्प्योरिटी नहीं होते, इसलिए पानी के मॉलिक्यूल में से करंट भी नहीं गुजरता। बेटा बात क्लियर होगी? तो ये इस टॉपिक का हमारा क्वेश्चन है। अच्छा अब इसको ना समझ ले कि वैसे तो मैंने कहा ना कि ये बहुत रेयर है कि इसमें लॉन्ग आ जाए, ये शॉर्ट ही आएंगे जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन इनके आ जाते हैं तो आप इनको लिखें। ये क्वेश्चन बनेगा अगर लॉन्ग बना तो, डिफरेंस बिटवीन डिस्टिल वाटर एंड टैप वाटर, ठीक है। तो उसमें आपको ये चार, दो ये हो गए और तीन ये हो गए, पांच क्वेश्चन इस शॉर्ट के अंदर, लॉन्ग के अंदर लिखने हैं, तो ये पांच शॉर्ट मिल के आपका ये वाला लॉन्ग भी बना देंगे। डन हो गया बेटा? तो इसके बाद ये जो हमारा टॉपिक है 20/4 20.4, इसमें जो ये टॉपिक है ना, ये तो शॉर्ट है, इसके साथ लॉन्ग मिल सकता है, लेकिन ये जो हार्मफुल सब्सटेंस एंड देयर इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ वाटर, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है इस पे, इसीलिए मैंने देखिए इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लिखा है। पानी में मौजूद नुकसानदेह अशिया और पानी की क्वालिटी पर उनके क्या असरात हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आप बेटा इस पे ना इंपॉर्टेंट लॉन्ग मार्क कर ले, और बोर्ड के पेपर के जो मैं गेस्ट बनाऊंगा ना बेटा, इसको मैं ऐड करूंगा, तो इसलिए अभी से इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। ऊपर है इस पे शॉर्ट लिख ले, लेकिन अगर वो कहते कि जो हार्मफुल और यूजफुल बताएं तो फिर ये ऐड होगा, अदरवाइज इंपॉर्टेंट यही है, इसके चार पॉइंट है। अच्छा इसको ना हम शुरू करने से पहले ना, यहाँ पे शॉर्ट वाइज शुरू करने से पहले मैं आपको इसका जरा आइडिया देता हूँ। इंतहाई आसान लॉन्ग है, इम्पोर्टेंट भी इंतहा का है और आसान भी इंतहा का है। अब इस टॉपिक के अंदर एक्चुअली हमने बताना ये है कि जो हमारे पास पानी मौजूद होता है, चाहे घरों में, नदी नालों में, उनमें कौन कौन सी नुकसानदेह चीज मौजूद हो सकती है।
تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر مائکروبس ہو سکتے ہیں، اس میں میٹل ہو سکتے ہیں، اس میں پلاسٹک ہو سکتی ہے، اور اس میں نائٹریٹ اور فاسفیٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں چار چیزیں ہم نے ایکسپلین کرنی ہے. اچھا بیٹا یہاں پھر شارٹ کے حوالے سے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں سے دو شارٹ بھی آنے ہیں، لانگ تو امپورٹنٹ ہے ہی، ہم نے ادھر کوشچن وائز بھی یہی چیزیں ڈسکس کی ہیں. ہر ٹاپک سے دو شارٹ بن رہے ہیں سیدھے سیدھے، کہ جیسے ہارمفل مائکروب واٹر میں کس طرح انٹر ہوتے ہیں، ایک شارٹ. دوسرا شارٹ پھر اس کے ایفیکٹ کیا ہے، مطلب اس سے کون سی بیماریاں ہوتی ہیں. ہر ٹاپک کے یہی دو شارٹ بن رہے ہیں. ہیوی میٹل پانی کے اندر کیسے داخل ہوتے ہیں، اس کے کیا اثرات ہیں. پلاسٹک پانی کے اندر کیسے داخل ہوتے ہیں، اس کے کیا اثرات ہیں. یعنی سورسز کیا ہیں، داخل کیسے ہوتے ہیں، اور ان کے اثرات کیا ہیں. چاروں کے بارے میں ہم نے یہی بات کرنی ہے. تو آئیے ان کو کوشچن وائز کرتے ہیں. اچھا پہلا جو کوشچن میں نے آپ کو کہا ہے کہ اچھا اب اس کا لانگ کیسے بنے گا، وٹ سبسٹانس آر پریزنٹ ان واٹر obtained فرام نیچرل سورسز. اگر کوشچن اس طرح آتا ہے کہ کون سے سبسٹانس ہیں، تو پھر ہمیں فائدے والی بھی چیزیں جیسے آکسیجن ہے فائدے کی چیز ہے وہ بھی بتانی پڑے گی، اور نقصان دہ چیزیں بھی بتانی پڑیں گی. لیکن اگر کوشچن آتا ہے ڈسکرائب دا ہارمفل سبسٹانس اینڈ دیئر افیکٹ آن دا کوالٹی آف واٹر، پھر پانی والا یہ والا کوشچن چاہے آپ ایڈ نہ کریں، پہلے والا آگے والے کریں گے. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں آپ کو چیزیں ہر ٹاپک کی نا یہی دو شارٹ بنیں گے. وہ کہاں سے آتی ہیں، ان کے اثرات کیا ہیں. پانی میں آکسیجن کہاں سے آتی ہے، اس کے کیا فائدے یا نقصان ہوتے ہیں. پانی کے اندر مائکرو آرگنزم یا مائکروبز کہاں سے آتے ہیں، ان کے نقصان کیا ہیں. اچھا بیٹا یہ دو شارٹ الگ الگ ہے، لیکن میں نے نا ان کو ایک جگہ ایڈجسٹ کیا ہے، اس لیے پھر وہ میں نے کوشچن تو آپ کو بتا دیا نا، بس وہ میں نے کوشچن کٹھا لکھ دیا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ پیپر میں وہ اگر شارٹ آیا تو ان میں سے الگ الگ آئے گا. ہیڈنگ میں تو آپ کو پتا ہے دونوں ہی چیزیں لکھنی ہے. مثلا یہ ہارمفل مائکروزم داخل کیسے ہوتے ہیں اور ان کے یہ اثرات ہوتے ہیں. تو الگ الگ کوشچن بنیں گے یہ دو، لیکن میں نے یہاں اکٹھے لکھے. ٹھیک ہے. کوشچن کو بھی میں نے اکٹھا لکھ دیا. مثال کے طور پہ فرام ویئر ڈو ہارمفل مائکرو آرگنزم اینٹر نیچرل واٹر. مائکرو آرگنزم پانی میں کہاں سے آتے ہیں. پھر الگ اینڈ وٹ آر دیئر ہارمفل افیکٹ. یہ اکٹھا بہت کم چانس ہے کہ اکٹھا آ جائے، الگ الگ ہی آئے گی. بیٹا بات سمجھ آ گئی. یہ میں نے بات اس لیے بتانی ہے کہ اندر اس کے سمجھنے والی زیادہ چیزیں نہیں ہیں، بس کوشچن سمجھنے والی بات ہے. ٹھیک ہے. اب جی پوائنٹ وائز شروع کرتے ہیں. اب یہ جو ہمارا پہلا یہ والا پورشن ہے، اس کی بات ہم یہ کر رہے ہیں. ایک شارٹ کوشچن ہے. کوشچن ہمارے پاس ہے کہ what is the importance of dissolved oxygen in natural water، یا how does dissolved oxygen enter natural water. کہ جو پانی ہوتا ہے، نیچرل واٹر ہوتا ہے، وہ چاہے دریا ندی نالوں جہاں بھی ہے، اس کے اندر آکسیجن موجود ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ جو آکسیجن ہے، ڈیزولوڈ آکسیجن ہے، کہاں سے آتی ہے اور اس کے کیا فائدے یا نقصان ہے. تو ہم بتانے لگے ہیں جی کہاں سے آتی ہے. سب سے پہلے تو وہ جو فضا کے اندر، ہوا کے اندر پانی موجود ہو، ہوا آکسیجن موجود ہوتی ہے، تو وہ ڈیفیوژن کے ذریعے، ڈیفیوژن کا ایک عمل ہوتا ہے، اس کے ذریعے وہ ہوا میں سے آکسیجن پانی میں داخل ہو جاتی ہے. تو ایک پوائنٹ ہم نے بتا دیا ابھی، پانی کے اندر آکسیجن موجود ہوتی ہے، کہاں سے آتی ہے. تو ہم کہتے ہیں پہلی سورس اس کا یہ ہے کہ جو ہوا میں آکسیجن موجود ہوتی ہے وہ ڈیفیوژن کے عمل کے ذریعے پانی میں داخل ہو جاتی ہے. دوسری بات، ایکویٹک پلانٹ اینڈ الجی آر آلسو پروڈیوس آکسیجن. دوسرا جو آبی پودے ہوتے ہیں، یہ جو وہ سبزہ سا اگا ہوتا ہے دریاؤں میں، ندی نالوں میں، وہ جو آبی پودے ہوتے ہیں، جو پانی کے اندر پودے ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے پودے جو ہے آکسیجن خارج کرتے ہیں. تو دوسرا ذریعہ کیا ہو گیا، جو پانی کے میں اگے پودے اور ایلجی ہوتے ہیں وہ آکسیجن خارج کرتے ہیں تو پانی میں شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دو سورس ہم نے بتائے ہیں، صرف دو. پہلا کوشچن ہمارا ڈن ہو گیا. آپ سے کوئی پوچھے کہ پانی کے اندر آکسیجن کہاں سے آتی ہے، تو آپ کہتے ہیں دو جگہ سے. مجھے پتا ہے بھی دو جگہ سے. کہاں کہاں سے؟ ایک تو ہوا میں سے آکسیجن آ جاتی ہے پانی کے اندر ڈیفیوژن کے عمل کے ذریعے، اور دوسرا پانی کے اندر پودے موجود ہوتے ہیں، وہ بھی آکسیجن پانی میں شامل کرتے رہتے ہیں. تو یہ ہم نے بتا دیا کہاں سے آتی ہے. اب اس کے فائدے یا نقصان کیا؟ بھی آکسیجن کے تو فائدے ہی ہیں. فائدے کیا ہیں؟ پانی کے اندر جو مچھلی وغیرہ ہوتی ہے یا جاندار موجود ہوتے ہیں، تو وہ سانس آکسیجن میں ہی لیتے ہیں، تو اسی پانی میں موجود آکسیجن جو ہوتی ہے اسی کے ذریعے سانس لیتے ہیں. ایک فائدہ یہ ہو گیا. دوسرا، جب ہم پانی پیتے ہیں بیٹا، تو یہ ہماری صحت کو، ہماری جو اوور آل ماحول کو، یہ کیونکہ آکسیجن جتنی بھی زیادہ ہوگی ماحول کے اندر وہ ہمارے لیے ہیلدی ہوتی ہے، تو ماحولیاتی نظام کو بھی یہ صحت مند رکھتی ہے. تو دیکھیں میں نے جیسے کہا تھا کہ کیسے ہوگا
کہ کہاں سے آتے ہیں بتا دیا، ہوا سے آتے ہیں، اور جو پانی کے اندر پودے اگے ہوتے ہیں وہاں سے آتے ہیں۔ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آبی جاندار اس میں سانس لیتے ہیں اور ہمارے ایکو سسٹم کو، ہمارے ماحول کو وہ صحت مند رکھتی ہے آکسیجن۔ یہ دو فائدے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب ہمارا یہ جو اگلا ٹاپک ہے، اب یہ ہارمفل شروع ہو گئے ہیں، یعنی یہاں سے آئے گا موسٹ پروبیبلی آپ کا اس طرح لوگ آئے گا یہاں سے۔ تو اب اس کے اندر بھی دو ہی لوگ ہوں گے۔ مائکروب ہے بیٹا، وہ مائکرو آرگنزم، چھوٹے چھوٹے جاندار، ان کو مائکروب بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کوشچن ہے جی ہمارے پاس کہ یہ جو مائکروبز ہیں کہاں سے آتے ہیں، اثرات کیا ہیں؟ تو یہ دیکھیں جی، ہم فرام ویئر ڈو ہارمفل مائکرو آرگنزم یا مائکروب اینٹر نیچرل واٹر اینڈ وٹ آر دیئر ہارمفل افیکٹ؟ نقصان دہ جو مائکروب قدرتی پانی میں کہاں سے داخل ہوتے ہیں اور ان کے اثرات کیا ہیں؟ تو دو کوشچن، پہلے دیکھتے ہیں جی کہاں سے آتے ہیں۔ تو harmful microbes یا microorganism like bacteria, virus and parasite enter natural water through human and animal waste۔ آپ نے دیکھا ہوگا باہر گند پڑا ہوتا ہے، شہروں میں آپ نے دیکھا ہوگا صنعتوں کا گندا پانی پڑا ہوتا ہے، پھر کچرے کے ڈھیر ہوتے ہیں، فضلہ جات پڑے ہوتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ بیکٹیریا اور وائرس سب سے پہلے تو یہاں سے پانی میں داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چار پانچ لفظ لکھے ہوئے آپ کو جتنے یاد ہوتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون کون۔ ہیومن اینڈ اینیمل ویسٹ جو فضلہ جات ہو گئے، پھر لینڈ فلس جو کچرے کے ڈھیر ہوتے ہیں، ایگریکلچر رن آف کا مطلب ہوتا ہے جو جیسے آپ کھادیں ڈالتے ہیں، انڈسٹریل ویسٹ ہے یہ جو انڈسٹریوں کا گند وغیرہ ہوتا ہے، یا سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ ہوتے ہیں یعنی جو یہ گند وغیرہ کو ٹھکانے لگاتے ہیں، یا فالٹی سیپٹک ٹینک ہے جو مطلب ناقص سیوریج سسٹم ہے، ادھر سے یہ پانی کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ 8 10 ہے، کوئی سے 7 8 نام لکھے ہوئے، 3 4 آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ یہاں سے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مائکرو آرگنزم بیٹا کہاں کہاں سے آتے ہیں؟ فضلہ جات سے آتے ہیں، صنعتوں کا ویسٹ سے آ جاتے ہیں، زرعی بہاؤ سے آتے ہیں، کچرے کے ڈھیروں سے پانی کے اندر داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 4 5 آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ ان کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دیز مائکروب کین میک واٹر انسیف۔ یہ پانی کو تو اس نے انسیف کر دیا۔ بیماریاں کون کون سی ہوں گی بیٹا؟ ویری انپورٹنٹ شارٹ ہے یہ نا، بورڈ میں آپ کو بتا دوں، یہ بایو میں بھی اور پرانی کیمسٹری کی بک میں یہ صرف نام آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ پانی میں موجود مائکرو آرگنزم یا مائکروب کی وجہ سے کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں، صرف اتنا اگر آپ نے 4 بیماریوں کے نام لکھنے ہوں گے تو یہ جو ٹائیفائڈ ہے، ہیپاٹائٹس ہے، یا کولرا ہے، یہ ڈائسینٹری ہے یعنی پیچس، ٹائیفائڈ، یرکان اور ہیضہ، ان 4 بیماریوں کے نام بیٹا لکھ لیں۔ یہ پانی میں جو گندے مائکرو آرگنزم یا مائکروبز ہوتے ہیں ان کی بیماریوں کے نام صرف یہ شارٹ کوسچن میں آپ کے پوچھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو یاد رکھ لو۔ پانی میں نہ جو آلودہ پانی کی وجہ سے کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں بیٹا؟ ڈائسینٹری، پیچس، ٹائیفائڈ، ہیپاٹائٹس اور کولرا۔ تو ان چاروں کے نام آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ تو یہ ہم نے اثرات بتا دیے، ٹھیک ہے بیٹا۔ بیکٹیریا کہاں سے آتے ہیں؟ ان ویسٹ سے آتے ہیں اور ان کے یہ نقصان یا اثرات ہوتے ہیں۔ اب نیکسٹ جی، اسی طرح نیکسٹ ہیڈنگ ہماری ہے کہ ہیوی میٹل اور ان کے کمپاؤنڈ پانی میں کہاں سے داخل ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے اثرات کون سے ہوتے ہیں یعنی ان سے بیماریاں کون سی ہوتی ہیں، تو وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب ہیوی واٹر، اچھا بیٹا نا آپ نے یوں بس وہ اس میں مین پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اب ہیوی واٹر کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایک تو آتے ہیں فیکٹری ویسٹ واٹر، یعنی فیکٹریوں سے جو گندا پانی نکل رہا ہوتا ہے وہاں سے، پھر مائننگ آپریشن، یہ جو مائننگ آپریشن سے مراد ہے جو یہ کوئلے کی اور سونے کی کانیں ہوتی ہیں نا، ان میں وہ کیا کرتے ہیں دھماکے شماکے کرتے ہیں، تو وہاں سے بھی یہ ہیوی میٹل جو ہے وہ پانی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرٹیلائزر سے اور پیسٹی سائڈ سے، یعنی یہ 4 5 نام ہیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو بھاری میٹل ہیں لیڈ، مرکری، کرومیم، یہ بھاری، اور ان کے کمپاؤنڈ پانی سے کہاں سے آتے ہیں؟ صنعتوں سے نکلنے والے گندے پانی سے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ساری کانکنی سے آ جائے، کانکنی وہی جو نا مطلب سونے کی چاندی کی کانیں ہیں، لوہے کی کانیں ہیں، ان کو جب ان کا جیسے اب لوہے کی کان ہے اس میں وہ کچرا ہے وہ پانی میں مکس ہوگا، وہ وہاں سے چلتا چلتا آگے بھی مکس ہو جائے گا۔ تو یہ ہم نے زراعت میں کھادیں ہیں، پھر یہ اب نا مطلب بجائے اس کے کہ آپ سینٹینس رٹو، یہ میں نے جو ہائی لائٹ کیے ہیں یہ سورسز ہے کہ کہاں سے آتے ہیں۔ صنعتوں سے آ رہے ہیں، زراعت میں جو کھادیں یوز کرتے ہیں وہاں سے آتے ہیں، کان کنی یعنی جو لوہے کی کان ہے وہاں سے پارٹیکل ہے بھی وہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پانی کو آلودہ کر رہے ہیں، تو یہ سورسز بتا دیے کہ کہاں سے آتے ہیں۔ اب ان کے نقصان کیا ہوتے ہیں؟
نقصان بیٹا اس کا یہ ہے کہ ہیوی میٹل آر ہارمفل بیکاز دے کین ڈیمیج امپورٹنٹ آرگن لائک لیور اور کڈنی. بیٹا جو ہیوی ہے نا وہ جو ہیوی میٹل پانی کے اندر ہوتے ہیں زیادہ تر گردے اور جگر کو خراب کرتے ہیں اور ذہنی مسائل بھی پیدا کرتے ہیں. یہاں ہوگا کوئی نہ کہیں سم آرسینک انکریز دا رسک آف کینسر کرتے ہیں. اور ایک ہو گیا نروس سسٹم. چار بیماریاں پھر اس میں آ گئی کہ ہیوی میٹل کی وجہ سے چار نقصان، چار بیماریاں بیٹا کون کون سی ہیں؟ ایک کینسر کی، ایک ذہنی مسائل کی، ایک گردے اور جگر کی. ٹھیک ہے، کینسر، ذہنی مسائل، لیور اور کڈنی. تو یہ اس کے اثرات ہو گئے. ٹھیک، اب اسی طرح ہم اگلی ہیڈنگ پہ بھی جائیں. پلاسٹک کہاں سے آتی ہے، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں پانی کے اندر. تو وٹ آر مائکرو پلاسٹک، یہ شورٹ الگ سے بھی آ جاتا ہے کہ مائکرو پلاسٹک کیا ہوتے ہیں. ویری اسمال پارٹیکل پلاسٹک آر کالڈ مائکرو پلاسٹک. اچھا بیٹا آپ نے نا غور کیا ہوگا کہ پلاسٹک کے شاپر وغیرہ، بوتلیں وغیرہ، ان پہ پابندیاں لگ رہی ہیں. تو کیوں لگ رہی ہیں کہ جب آپ نے دیکھا شاپر جو ہے وہ آپ پھینک دیتے ہو باہر، وہ پھٹتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن جاتے ہیں اور وہ ضائع ہو آپ کو لگتا ہے وہ ضائع ہو گئے. وہ ضائع نہیں ہوتے، وہ کیونکہ پلاسٹک ہے اس نے ختم تو کبھی بھی نہیں ہونا. وہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکل بنتے ہیں اور پانی کے اندر چلے جاتے ہیں. پہلے وہ گندے پانی میں جاتے ہیں، یہی گندا پانی نہروں، دریاؤں، ندی نالوں میں. اب وہاں سے یہ پلاسٹک کے پارٹیکلز صاف پانی میں شامل ہو جاتے ہیں اور یہ صاف پانی میں جب پلاسٹک میں شامل ہوتے ہیں تو یہ آپ کے سانس کی بیماریوں میں نقصان دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس کو پہلے کوشچن کو پڑھتے ہیں. ویری اسمال پارٹیکل آف پلاسٹک آر کالڈ مائکرو پلاسٹک. دے آر پریزنٹ ان بوتھ ٹیپ واٹر اینڈ بوٹلڈ واٹر. مائکرو پلاسٹک انٹر واٹر تھرو کہاں سے آ رہے ہیں؟ ویسٹ واٹر، رین واٹر کیرنگ پلاسٹک ویسٹ اینڈ بریک ڈاؤن آف پلاسٹک ویسٹ. اچھا اب دیکھیں کہاں سے آ رہا ہے. اسی لیے تو آپ کو پتہ ہے پلاسٹک پہ بہت زیادہ پابندی لگ گئی ہے. بوتلیں وہ ڈسپوزیبل آ رہے ہیں، وہ جو ہے وہ پلاسٹک کے نہیں ہوتے، وہ پگھل جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن پلاسٹک ختم نہیں ہوتی، تو اسی لیے پلاسٹک کی بوتل پہ، شاپر پہ، ان پہ پابندیاں لگ رہی ہیں. تو پلاسٹک کے بہت چھوٹے ذرات نہ صرف نل کے پانی میں بلکہ بوتلوں میں مہیا کیے جانے والے پانی میں موجود ہوتے ہیں. پلاسٹک کے یہ چھوٹے ذرات اس وقت پانی کے ذخائر میں داخل ہوتے ہیں جب بارش کے پانی یا پھر گندے پانی میں موجود پلاسٹک کا کچرا ان میں داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ان کے یہ ہم نے بتا دیا کب ہوتے ہیں. یعنی بارش کا جب پانی آیا یا گندا پانی ہے وہاں پلاسٹک کے پارٹیکل موجود تھے، پھر وہ بہا کے صاف پانی میں چلے جاتے، شامل ہو گئے. نقصان کیا ہے؟ ہیومن آرگن کے اندر یہ داخل ہو جاتے ہیں جیسے لنگز اور بلڈ میں. اب یہ پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکل پھیپھڑوں میں اور خون میں شامل ہو کے کیا نقصان پہنچا رہے ہیں؟ سانس کی مسئلے پیدا کر رہے ہیں اور ان سے انسان کا دفاعی سسٹم اور تولیدی نظام بھی خراب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو امیون سسٹم اور ریپروڈکٹیو سسٹم ان دونوں کو یہ نقصان پہنچا رہے ہیں. تو یہ ہم نے بتا دیا مائکرو پلاسٹک کا. ٹھیک ہے، اب یہ والا ہو گیا آخری. اب اس کا ہے نائٹریٹ اور فاسفیٹ. وہی اسی طرح کوشچن کہ یہ کہاں سے آتے ہیں اور پھر اس میں نقصان کیا ہے. اس میں نا بیٹا یہ ویری امپورٹنٹ شارٹ یوٹریفیکیشن، یہ ضرور آپ کا شارٹ کوشچن آئے گا. یوٹریفیکیشن کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں. یہ بہت آسان بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے. دیکھیں لفظ یاد رکھنا ہے، فاسفورس اور نائٹروجن. جب پانی کے اندر فاسفورس اور نائٹروجن دو یہ کمپاؤنڈ ہے، فاسفورس اور نائٹروجن پانی کے اندر ان کی ایکسیس ہو جائے، زیادتی ہو جائے، بہت زیادہ ہو جائے، تو اس عمل کو ہم کہتے ہیں یوٹریفیکیشن. یوٹریفیکیشن ایک ایسا عمل ہے کا نام ہے جو کسی پانی کے ذخیرے میں اس وقت شروع ہوتا ہے جب اس میں نائٹروجن اور فاسفورس جیسے غذائی اجزاء کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے. حالانکہ یہ فاسفورس اور نائٹروجن جو ہے یہ کام کی چیز ہے، لیکن اگر یہ ایکسیس ہو جائے، بہت زیادہ ہو جائے، تو پھر یہ نقصان دہ بن جاتی ہے. تو اس سے جو عمل بنتا ہے اس کو یوٹریفیکیشن. بیٹا بات کلیئر ہوئی ہے یوٹریفیکیشن کی، کہ جب پانی کے اندر فاسفورس اور نائٹروجن جو کہ غذائی اجزاء ہیں اگر یہ پانی میں بہت زیادہ ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا، جو عمل ہوگا یہ یوٹریفیکیشن کہلائے گا. ٹھیک ہے، میں ایک پانی کا ذخیرہ ہے، ایک تالاب ہے، یا ایک میں کہتا ہوں کہ دریا ہے، اس میں فاسفورس اور نائٹروجن بہت زیادہ موجود ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس کے اندر یوٹریفیکیشن ہے. ٹھیک ہے، تو ایکسٹرا نیوٹرین کین کاز ٹو مچ گروتھ آف الجی. اچھا اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ جو گرین کلر کی الجی ہیں پانی کے اندر وہ بننا شروع ہو جاتی ہیں. الجی وہ جو سبزہ پانی میں، اس سے پھر ایکویٹک پلانٹ جو ہوتے ہیں، آبی پودے ہیں، وہ
کیونکہ ان میں ڈھک جاتے ہیں اور وہ سانس نہیں لے پاتے. دس گروتھ آف ایلجی ریڈیوز دا ڈیزالو آکسیجن ان واٹر. تو وہ پانی کیونکہ ہوتا کیا ہے جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پانی نا ایک جگہ رکا ہو گہرائی والی جگہ میں نے دیکھے ہیں یہ اکثر گاؤں میں زیادہ ہوتے ہیں, وہاں پہ وہ سبزہ اگ گیا, وہ ایلجی ہے. اس سے نقصان کیا ہوگا, وہ آکسیجن روک دیتا ہے, اندر جو آبی پودے ہیں ان کے آکسیجن کو روک دیتا ہے. تو اس سے پھر جو آبی پودے ہیں یا سمندر میں بھی ایون کہ یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ آبی پودے آبی جاندار وہ متاثر ہوتے ہیں. بیٹا اب اس ہیڈنگ میں ہمارے دو لفظ ہیں, یوٹریفیکیشن. یوٹریفیکیشن کیا ہے کہ اگر پانی کے اندر فاسفورس اور نائٹروجن زیادہ ہو جائیں تو ہم اس عمل کو یوٹریفیکیشن کہتے ہیں. اور اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس کی زیادہ ہونے کی وجہ سے ایلجی پیدا ہوتے ہیں, اور ایلجی ایکویٹک پلانٹ کو یعنی جو ہمارے آبی پودے ہیں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. ٹھیک, تو یہ اب ہمارا بیٹا ٹاپک ختم ہو گیا. اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کون سی چیز کہاں سے آتی ہے, کیا نقصان ہے. یہ اس میں 4 ہیڈنگ ہے, یہ چاہے آپ کوشچن آنسر کرنا چاہیں یہاں سے بھی کر لیں, آپ کی بک میں بھی کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں لکھا ہوا. تو یہ بیٹا میری بات آپ لکھ لیں, یہ ضرور آپ کا لانگ کوشچن آئے گا بورڈ میں اور شارٹ 20 میں سے آ سکتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے, تو اس کو اچھے سے تیار کرنا ہے. دیکھیں میں نے پہلا لانگ ہے جس پہ میں نے امپورٹنٹ لکھا ہے, تو یہ ہمارا ڈن ہو گیا. ڈن جی. لے جی بیٹا اگین امپورٹنٹ لانگ کوشچن اور انتہائی آسان لانگ کوشچن. مطلب امپورٹنٹ تو ہے ہی لیکن آسان بھی اتنا. میں آپ کو 2 جملے بولوں گا اور آپ کو پورا لانگ کلیئر ہو جائے گا, آپ دیکھیے گا. کیونکہ پروسیس ہے نا, پروسیس آسان ہوتے ہیں. اب پہلے اس پہ امپورٹنٹ لانگ مارک کر لیں اس ٹاپک کو. ٹھیک ہے, اب اس میں ہوگا کیا کہ پانی میں کون سی آلودہ چیزیں موجود ہوتی ہیں اور ان کو صاف کیسے کرتے ہیں. تو 4 پروسیس ہم نے بتانے ہیں. سیڈیمنٹیشن کا لفظ یاد رکھنا ہے, پھر فلٹریشن ہے, اور پھر کلورینیشن ہے, اور پھر ریموول آف آڈر ہے, پانی میں سے بو کو ختم کرنا ہے. تو یہ 4 بیٹا ہیڈنگ ہیں اور اتنا انتہائی آسان. تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کوشچن بیٹا آپ کس طرح بنیں گے. یہ آپ کا لانگ بن سکتا ہے کہ وٹ ٹائپ آف امپیورٹی آر موسٹلی پریزنٹ ان نیچرل واٹر. پانی میں قدرتی پانی میں زیادہ تر کون سی امپیورٹی کثافتیں موجود ہوتی ہیں. گھریلو استعمال کے پانی کو صفائی کے طریقے بیان کریں, پھر ان کو صاف کیسے کیا جاتا ہے, یہ لانگ بنے گا. ٹھیک ہے, اس کے اندر بیٹا ہمارے کتنے 5 شارٹ بنیں گے ٹوٹل, اور آسان, انتہائی آسان. تو پہلے ہم بتا دیں یعنی آپ کی بک پہ یہ جو پوائنٹ ہے کہ پانی میں نا زیادہ تر ایک ڈیزالو امپیورٹی ہوتی ہیں, ایک سسپینڈڈ امپیورٹی ہوتی ہیں, اور ایک مائکرو آرگنزم. یعنی یہ 3 طرح کی اور آڈر ہوتا ہے, بدبو ہوتی ہے. تو یہ 4 طرح کی امپیورٹیز یعنی آلودگیاں ہو سکتی ہیں پانی میں, اور 4 ہی پروسیس ہیں. تو ڈیزالوڈ امپیورٹی کو ختم کرنے کا سیڈیمنٹیشن ہے, سسپینڈڈ امپیورٹی ہے, پھر مائکرو آرگنزم. یعنی یہ پہلا شارٹ ہے کہ کون کون سی ہوتی ہیں جی. حل شدہ کثافتیں, معلق کثافتیں, جرثومیں اور بدبو. تو یہ ہم نے اس کا آنسر کر دیا. پانی میں کون کون سی امپیورٹی ہیں بھائی, ڈیزالوڈ امپیورٹی ہیں, سسپینڈڈ امپیورٹی ہیں. ڈیزالو کا مطلب ہے ایسی امپیورٹیز, ایسی کثافتیں جو پانی میں حل شدہ ہیں لیکن ہم پانی کو پی رہے ہیں. سسپینڈڈ ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہیں, مثلا آپ نہر سے پانی بھریں گے اس میں گند نظر آ رہا ہوگا, لیکن جو آپ صاف پانی بھی پیتے ہیں تو اس میں بھی امپیورٹی ہو سکتی ہیں لیکن وہ ڈیزالوڈ ہوتی ہیں. پھر جراثیمیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں اور بدبو ہو سکتی ہے. تو یہ 4 ہم نے بتا دیں, یہ ہمارا کوشچن تھا. ٹھیک ہے, اب آسان ہے. اب کوشچن دیکھیں, یہ آپ کا بیٹا شارٹ بھی ہے اور لانگ بھی امپورٹنٹ ہے. سیڈیمنٹیشن کیا ہوتا ہے, اب آپ کو لفظ سے لگ رہا ہے یار یہ پتہ نہیں کیا بلا آ گئی. اب دیکھیں سیڈیمنٹیشن کہتے کس کو ہیں. دیکھیں لیٹ سے نہر سے گندا پانی آ رہا ہے یہ, ٹھیک ہے, اس میں کچرا ہے, اس میں پتھر ہیں, اس میں پتے, اس طرح کی چیزیں ہیں. آپ اس پانی کو ایک جگہ گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے رکھ دیں تو جو اس میں مٹی, ریت, ذرے وہ نیچے بیٹھ جائیں گے, اور یہ جو کچھ اس سے بہتر پانی اوپر ہوگا اس کو الگ کر لیں گے, نیچے ریت مٹی بیٹھ جائے گی. تو یہ جو پروسیس ہے جس میں ہم پانی کو کسی ٹینک میں کسی جگہ پہ کچھ دیر کے لیے رکھ دیں, اس کو اب یہ والا پروسیس جو ہوگا اس کو سیڈیمنٹیشن بولتے ہیں. آپ کو پڑھ کے سناؤں گا, سمجھ آ جائے گی. سیڈیمنٹیشن کیا ہے, سیڈیمنٹیشن از پروسیس یوز ٹو ریموو بگر انسولوبل امپیورٹی. یعنی جیسے مٹی ہو گئی, ریت ہو گیا, یا پیس آف پلانٹ ہو گئے, کوئی پتے ٹکڑے, اس طرح کی چیزوں کو جو انسالوبل ہوں یعنی پانی میں حل نہ ہو,
تو اس کو کس پروسیس کے ذریعے صاف کیا جاتا ہے؟ سیڈیمنٹیشن کے ذریعے صاف کیا جاتا ہے۔ ہوتا کیسے ہے یہ پروسیس، کیسے کرتے ہیں؟ ان دس پروسیس واٹر از کیپٹ ان سیڈیمنٹیشن ٹینک، اس کو سیڈیمنٹیشن ٹینک میں رکھ دیتے ہیں، یہ سیڈیمنٹیشن ٹینک ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ کچھ ہی دیر بعد، فیو آورز بعد، جو سسپینڈڈ پارٹیکل ہے وہ سیٹل ڈاؤن ایٹ دا باٹم، وہ پانی جو چند گھنٹوں میں پانی کھڑا رکھا جاتا ہے تو وہ جو نیچے گند وغیرہ ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ پروسیس سیڈیمنٹیشن ہے۔ دیکھیں آسان سی بات ہے بھئی، ہم کیا کرتے ہیں پانی، سیڈیمنٹیشن کیا ہے؟ سیڈیمنٹیشن پروسیس ہے پانی میں سے جو بڑے چیزیں ہیں، انسولوبل مٹیریل ہے جیسے پتے، لکڑی، ریت، مٹی، اس کو علیحدہ کرنے کا جو پروسیس ہے سیڈیمنٹیشن ہے۔ کیسے کیا جاتا ہے؟ پانی کو سیڈیمنٹڈ ٹینک کے اندر رکھا جاتا ہے، کچھ گھنٹے رکھا جاتا ہے، وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں، پانی کو الگ کر لیا جاتا ہے، تو یہ سیڈیمنٹیشن ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اگلا پروسیس بیٹا ہے فلٹریشن، نام سے ہی پتہ چل رہا ہے پانی کو فلٹر کرنا۔ اب اس فلٹریشن میں ہم دیکھیں کرتے کیا ہیں، اب جو چیزیں ہماری سیڈیمنٹیشن میں، اب دیکھیں حال چھوٹی چھوٹی چیزیں پھر بھی ادھر آ گئی، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پانی کو نا بجری اور ریت کی تہ میں سے گزار دیتے ہیں، تو اکثر پارٹیکل پھر وہ یہاں رک جاتے ہیں، تو ہم نے ایک قسم کا فلٹر لگا دیا ریت اور بجری کا، تو ریت اور بجری کی تہوں سے گزار کر چھوٹے معلق ذرات کو الگ کر لیا جاتا ہے، تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ فلٹریشن۔ تو دیکھیں کچھ پانی گند یہاں سے صاف ہو گیا، پھر کچھ ہم نے ریت اور بجری کی تہ سے گزارا تو کچھ چیزیں یہاں پہ، تو یہ جو پروسیس ہے یہ فلٹریشن ہم پڑھ لیتے ہیں۔ فلٹریشن از یوزڈ ٹو ریموو اسمالر سسپینڈڈ پارٹیکل that are not removed by sedimentation. In this process water pass through a layer of sand and gravel، یعنی ریت اور بجری کی تہ میں سے پانی کو گزارا جاتا ہے جس سے وہ جو چھوٹے ذرات ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ فلٹریشن تھا۔ اس کے بعد بیٹا ہے کلورینیشن۔ اب کلورینیشن میں کیا ہوتا ہے، یہ اس سے بھی آسان بھائی، اچھا نام ہے بس یاد کرنے کے، بات آسان ہے۔ اب دیکھو زیادہ بڑا گند جو تھا، بڑے پارٹیکل، انسولوبل پارٹیکل جو سیڈیمنٹیشن سے الگ ہو گئے، پھر چھوٹے پارٹیکل فلٹریشن سے صاف ہو گئے، پھر یہ جو پانی آیا ہے اس میں ابھی بھی جرثومے وغیرہ موجود ہیں نا، جرمز ہیں، جراثیم ہیں، بیکٹیریا ہیں، تو اس میں ہم نا کلورین کے چھوٹے چھوٹے ڈراپ اس میں تھوڑے سے ڈال دیتے ہیں تو وہ جرثومے جو ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو پروسیس ہے جس میں ہم نے کلورین اس میں ایڈ کی ہے اس کو کلورینیشن بولتے ہیں، تو پڑھ لیتے ہیں۔ کلورینیشن از دا پروسیس آف ایڈنگ اسمال اماؤنٹ آف liquid chlorine in water. It kill harmful bacteria and microbes making water safe for human use. تو یہ کلورینیشن ہے کہ پانی میں جو جرثومے موجود ہوتے ہیں ان کو مارنے کے لیے جو مایا کلورین پانی میں شامل کیا جاتا ہے، اس پروسیس کو ہم کیا بولتے ہیں بیٹا؟ کلورینیشن۔ اب دیکھیں ہوگا کیا، بالکل گندا پانی تھا، بڑے ہم نے یہاں الگ کر لیے، چھوٹے ذرات فلٹریشن سے کر لیے، پھر اس میں کلورینیشن سے، اب ان جرثوموں کی اور ان میں اور چیزیں موجود ہیں، ان کی بدبو رہتی ہے، تو اس بدبو کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس جو پروسیس موجود ہوتا ہے اس کو بیٹا بولتے ہیں کہ کوشچن ہمارا یہ آئے گا ہاؤ آر آڈر ریموو فرام دا واٹر، جو پانی میں سے بدبو ہے اس کو کیسے ختم کیا جاتا ہے؟ تو بیٹا آڈر آر ریمووڈ بائی پاسنگ واٹر تھرو پاؤڈر ایکٹیویٹڈ کاربن اور چارکول۔ اس پہ نا یہ کاربن ہے، یہ پاؤڈر ایکٹیویٹڈ ہے، یعنی اس پہ کچھ قسم کے پاؤڈر لگائے گئے ہوتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ایکٹیویٹڈ کاربن جو ہے اس پانی کے اندر موجود آرگینک کمپاؤنڈ کو ایبزارب کر لیتی ہے، جذب کر لیتی ہے، جو بدبو پیدا کر رہے ہوتے پانی میں۔ مطلب کیا ہے، اب یہ جو پانی تھا نا اس میں کچھ آرگینک کمپاؤنڈ تھے جو بدبو پیدا کر رہے تھے، تو ہم یہ جو کاربن ہے اس میں سے گزارتے ہیں، وہ ان آرگینک کمپاؤنڈ کو جذب کر لے گی، صاف پانی آگے بھیج دے گی، تو یہ ہم بدبو ریموو کرنے کا طریقہ ہے۔ اب دیکھو کتنا آسان سا طریقہ ہے، دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ بہت بڑا ہے، سیڈیمنٹیشن بڑے پارٹیکل کو الگ کیا جاتا ہے سیڈیمنٹڈ ٹینک میں، فلٹریشن ہے ریت اور بجری سے گزارا جاتا ہے، کلورینیشن میں کلورین کے قطرے ایڈ کیے جاتے ہیں، ریموول آف واٹر ہم ایکٹیویٹڈ کاربن کے ذریعے کرتے ہیں۔ کتنا آسان لانگ ہے نا، اور امپورٹنٹ لانگ کوشچن، تو یہ ہمارا یہ والا ٹاپک کور ہو گیا جی۔ اچھا بیٹا اس کے بعد جو 20.6 ٹاپک ہے ایفیکٹ آف پولیوٹینٹس ان پریزنٹ ان واٹر۔ اب یہ والا میں نے لکھ تو دیا ہے اس پہ لانگ کوشچن، لیکن مجھے بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں لگ رہا، لیکن کیونکہ بہت ہی آسان سی بات ہے، بس ایک بات ہی ہے تو ہم نے پھر بھی اس کو لانگ مارک کر لیا کیونکہ اس کی لینتھ جو ہے وہ ایسی ہے جو ایک لانگ بن سکتی ہے، اور یہ جو ہے یہ شارٹ کوشچن امپورٹنٹ ہے۔
یہ لکھے ہوئے ہیں، تو انہی کو اس ٹاپک کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اس میں ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے بیٹا۔ جو اس میں موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کویشچن ہے پہلے یہ کہ وٹ آر دا نیگیٹو، یعنی لونگ اگر آیا تو یہ لونگ کیسے بنے گا، وٹ آر دا افیکٹ آف پولیوٹینٹس پریزنٹ ان واٹر اینڈ ہاؤ کین دیئر نیگیٹو افیکٹ بی کنٹرولڈ، کہ جو پانی میں موجود آلودگی کے اثرات کیا ہیں اور ان آلودگی کے منفی اثرات کو کنٹرول ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ تو پہلے بتا دیتے ہیں پانی میں جو پولیوٹینٹس ہوتے ہیں، آلودگی ہوتی ہے، وہ کیسے نقصان دہ ہے۔ بھائی بالکل سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے، نقصان دہ ہے کیونکہ یہ انسانوں کی ہیلتھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہمارے ایکو سسٹم کو، ماحول کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آبی جانداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ٹھیک ہے، انڈسٹریز ان سے تباہ ہو رہی ہیں، ہیبیٹیٹ تباہ ہو رہے ہیں، جو فصلیں ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں، فوڈ جو سورسز ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں۔ تو یہ بیٹا 8-10 نام ہیں، کوئی 4-5 آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جو پانی میں آلودگی ہوتی ہے وہ کن کن چیزوں انسانی صحت کو خراب کر رہے ہیں، ماحولیاتی نظام کو خراب کر رہے ہیں، جو پانی میں رہنے والی مخلوقات ہیں جیسے ان کو ایکویٹک لائف، آبی جاندار بولتے ہیں، ان کو نقصان دہ پہنچاتے ہیں۔ یعنی پانی میں اگر آلودگی ہوگی تو پانی میں جو جاندار ہیں وہ نقصان انسانی صحت خراب، ماحول خراب، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4-5 جب جانور رہتے تھے پانی میں ان کا مسکن خراب، فصلیں خراب، تو یہ 4-5 آپ ذہن میں رکھ کے ان کو خود اپنے لفظوں میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو اس کا میں بات اس کی ان پوائنٹس کی کر رہا ہوں، اب یہ آسان پوائنٹ ہے، شارٹ میں آئے یا لانگ میں آئے، ان پوائنٹس کو میں نے نا ہیڈنگز بھی دے دی ہیں۔ ہیڈنگ اس لیے دے دی ہیں، آپ ہیڈنگ کو یاد رکھیں، آگے آپ بات خود کر سکتے ہیں کہ پھر بھائی ہمیں پتہ چل گیا کہ جو پانی کے اندر آلودگی ہوتی ہے نقصان دہ ہے، ہم کنٹرول کیسے کریں۔ بھائی سب سے پہلے تو ٹریٹمنٹ آف ویسٹ واٹر، یہ جو سیوریج اور صنعتوں کے گندے پانی ہوتے ہیں نا، ان کو پراپر کہیں پہ ٹھکانے لگائیں، ٹھیک ہے، ان کو ایسے کھلا نہ چھوڑیں۔ دوسرا پوائنٹ ری یوز اینڈ ریسائیکل آف پلاسٹک، یہ جو پلاسٹک پڑی ہوتی ہے باہر شاپ پر، بوتل، ان کو ایک تو یوز کم کریں، ان کا استعمال کم سے کم کریں، اور پھر ان کو ری یوز کریں، یعنی بوتلوں کو دوبارہ ری یوز کریں۔ پھر تیسرا پوائنٹ ہے پراپر ڈسپوزیبل آف ہارمفل سبسٹانس، یعنی جو صفائی کرنے والے کیمیکل ہیں، چربی ہے، تیل ہے، اس طرح کی گندگی ہے، ان کا پراپر ڈسپوزل ہو۔ آپ نے دیکھا ہے اب کی بار بقرعید پہ کیا ہوا ہے، تو وہ جو سترا پنجاب والے سوری، اب چربی، اوجڑی، گند آتے پڑی رہتی تھی، لیکن اب کی بار انہوں نے پراپر اس کو ڈسپوز کیا ہے نا۔ تو اسی طرح اور کیا کر سکتے ہیں، ریڈیوز یوز آف ایگریکلچر کیمیکل، بھئی زراعت میں جو کیمیکل جو کھادیں ہیں ان کا یوز کم سے کم کریں۔ پھر پبلک اویئرنیس کمپین ہونی چاہیے، ہم بتائیں لوگوں کو بھائی یہ عام بات نہیں ہے، آپ گند پھیلا رہے ہو، یہ ہماری ہی نسلوں کو خراب کریں گے، تو پبلک اویئرنیس ہونی چاہیے۔ اور پھر امپلیمنٹیشن آف لا، کہ قانون بناؤ سختی سے گندگی پہ، اس پہ پھر امپلیمنٹ بھی کرو، قانون کو لاگو کرو۔ اور آپ نے دیکھا ہے اب کی بار ہوا ہے لاگو، انہوں نے کہا تھا نا کہ جرمانہ ہوگا تو کسی نے نہیں باہر پھینکا۔ تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں، ان کو ہیڈنگ ذہن میں رکھے، خود لکھ لیجئے گا، کیونکہ اول تو میرے ذہن میں کہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے لانگ، اگر شارٹ آ جائے تو ان ہیڈنگز کو جملے بنا کے لکھ دیں، آپ کا یہ شارٹ پورا ہو جائے گا۔ اگر لانگ آتا ہے تو پھر ہیڈنگ بنا کے لکھیں۔ تو اس طرح ہمارا یہ والا ٹاپک ڈن ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا بیٹا، اس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا واٹر بورن ڈیزیز، آلودہ پانی کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریاں۔ یہ اب دیکھنے میں آپ کو چھوٹا سا لگ رہا ہے، لیکن یہ وہ ٹاپک ہوتے ہیں جو لگتے نہیں ہیں کہ لانگ کویشچن آئیں گے، لیکن یہ ٹاپک کے لحاظ سے بیٹا موسٹ امپورٹنٹ لانگ کویشچن ہے، اس لیے میں نے اس پہ امپورٹنٹ لانگ کویشچن لکھا ہوا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ دیکھیں سر تو بس ایسے ہی لکھوا رہے ہیں، بیٹا یہ پرانی بایو کی بک میں بھی تھا اور پرانی 10th کی کیمسٹری کی بک میں بھی تھا، اور یہ لانگ کویشچن آتا تھا، تو آپ نے اس کو لانگ مارک کر لینا ہے، میرے کہنے پہ لانگ مارک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب پیپر ہوں گے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ دیکھیں اس بورڈ میں یہ لانگ آیا ہوا ہے۔ اب اس کے اندر چھوٹے چھوٹے امپورٹنٹ شارٹ بنتے ہیں، ہم ان کو بھی کر لیتے ہیں، اور وہ الٹیمیٹ ہمارا لانگ کویشچن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بیٹا آپ کا جو لانگ کویشچن ہوگا وہ آئے گا اس طرح کہ وٹ آر دا واٹر بورن ڈیزیز، رائٹ دیئر کاز، ایفیکٹ اینڈ پریونشن میئرس، کہ آلودہ پانی کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریاں کیا ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں، اثرات کیا ہیں، اور روک تھام کیسے ہوگی اس کی، یہ لکھیں۔ اب اس میں نا آپ کے ٹوٹل 3 شارٹ کویشچن بنتے ہیں، واٹر بورن ڈیزیز، پھر اس کے ایفیکٹس کہ وہ ڈیزیز کیا ہے، اور پھر ان کی روک تھام، پریونشن، یہ 3 شارٹ بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نمبرنگ اوپر سے چل رہی ہے۔ اب ہم اسی طرح اپنے پہلے ایک شارٹ پہ اپنا ٹارگٹ کرتے ہیں جی۔ شارٹ کیا ہے، وٹ آر واٹر بورن ڈیزیز اینڈ دیئر کازز، آلودہ پانی کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریاں اور ان کی وجوہات۔
کون سی ہیں بیٹا جو پانی کی وجہ یعنی آلودہ پانی کی وجہ سے بیماریاں ہوں گی ان کو ہم واٹر بورن ڈیزیز بولتے ہیں. WHO کہتا ہے یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یہ کہتا ہے، یہ ایک ادارہ ہے، یہ کہتا ہے کہ جو 80% بیماریاں ہیں دنیا میں وہ صرف اور صرف پولیوٹڈ واٹر کی وجہ سے ہے، کہ 80% بیماریاں دنیا کے اندر ہیں وہ پانی آلودہ پانی ہونے کی وجہ سے ہیں. یہ ایک بات آپ نے لکھنی ہے. اب اس میں بیماریوں کے نام آپ نے یہ ضرور لکھنے ہیں کہ کون کون. اب مثلا بورڈ میں نا یہ شارٹ کوشچن آتا ہے کہ رائٹ 4 نیم آف واٹر بورن ڈیزیز، ان 4 نام بیماریوں کے لکھنے ہیں جو پانی آلودہ پانی کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو یہ نام آپ نے یاد رکھیں. کالرا ہے، ٹائیفائڈ ہے، ملیریا، نوزیا، لیپروسی، ٹریکوما اینڈ وائرل ہیپاٹائٹس. بیٹا ان بیماریوں کے نام یہ الگ سے شارٹ آ سکتا ہے کہ ہیضہ، ٹائیفائڈ، ملیریا، الٹیاں اور کوڑ. ٹھیک ہے. جگر کی بیماریاں خاص طور پہ وائرس سے پھیلنے والا جرثقان آلودہ پانی پینے سے ہوتا ہے. تو یہ ہم نے بتا دیا کہ یہ جو بیماریاں ہیں یہ واٹر بورن ڈیزیز ہیں، یہ آلودہ پانی کی بیماریاں ہیں. اس کے اثرات کیا ہیں، ان بیماریوں سے کیا ہو رہا ہے، تو یہ ہم دیکھتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ 500 ملین لوگ، 50 کروڑ لوگ دنیا میں ہر سال ان بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. تو ایک اثر یہ دیکھ لیا، یہ فیکٹ کہ 500 ملین یعنی 50 کروڑ لوگ آلودہ بیماریوں کی وجہ سے بیماریوں میں آلودہ پانی کی وجہ سے بیماریوں میں شکار ہو رہے ہیں. پھر لاکھوں لوگ ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جو اندھا کر دیتی ہیں اور اس کو ٹراکوما کہتے ہیں. بیٹا ٹراکوما الگ سے آپ کے بورڈ کے پیپر میں آ سکتا ہے شارٹ کوشچن. یہ اندھا بلائنڈنس اس کو بولتے ہیں نا. تو وہ یہ نا آپ بلکہ الگ سے شارٹ مارک کر لیں. وٹ ڈو یو نو اباؤٹ ٹراکوما. ٹراکوما بیماری کے بارے میں آپ کے طور پہ آپ کیا جانتے ہیں. تو یہ آپ نے یہاں سے یہاں تک کرنا ہے کہ ٹراکوما کیا ہے. یہ نا واٹر بورن ڈیزیز ہے، پانی آلودہ پانی کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ اندھا کر دیتی ہے، اور یہ خاص طور پہ چھوٹے اور بڑے بچوں کو ہوتی ہے. 3 باتیں اس میں لکھنی ہے. ٹراکوما کیا ہے، یہ اندھا کر دیتی ہے. کس وجہ سے ہوتی ہے، آلودہ پانی کی وجہ سے. اور یہ کن میں ہوتی ہے، چھوٹے اور بڑے بچوں میں. تو یہ آپ نے کوشچن یاد رکھنا ہے. تو یہ ہو گیا بیٹا کازز، یہ ہم نے بتا دیا آلودہ پانی کی بیماریاں، یہ اس کے اثرات. اور اب یہ آخری کوشچن، تو پھر بھئی ہمیں کرنا کیا چاہیے. ہاؤ کین وی پریونٹ واٹر بورن ڈیزیز. آلودہ پانی کی وجہ سے پھیلنے والی بیماریوں کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے. تو اب اس لیے ڈرنکنگ کلین واٹر، آپ پانی پئیں تو ہمیشہ صاف پانی پئیں جس میں کوئی کثافتیں یا آلودگی نہ ہو. بوائلڈ واٹر پئیں، پانی ابال کر پئیں تاکہ اس میں جراثیم جو ہیں وہ مر جائیں. وی شوڈ آلسو کیپ آور باڈی اینڈ ہینڈ کلین. ہاتھوں کو، جسم کو صاف رکھیں اور پراپر سینیٹائزر یوز کریں، سینیٹیشن یوز کریں، صفائی کا خاص خیال رکھیں. یہ 3-4 ہیں، یہ خود بھی لکھ سکتے ہیں. بہرحال یہ 3 شارٹ مل کے بیٹا آپ کا ایک لانگ پراپر بنا سکتے ہیں. اور آپ اب دیکھ سکتے ہیں اس کی اتنی لینگتھ ہے کہ وہ آپ کا ایک لانگ کے برابر ہے اور کتنا آسان ہے. ٹھیک ہے. تو امپورٹنٹ لانگ کویسچن. جی بیٹا اگین 20.7 20.7 جو ہمارا ٹاپک ہے واٹر اسکارسٹی ان پاکستان. پاکستان میں پانی کی قلت جو ہے، اگین ایک ایسا ٹاپک ہے سائز کے لحاظ سے لگ رہا ہے کہ لانگ ہے، میں نے اس لیے لکھ دیا ہے لانگ کویسچن. میرے حساب سے کوئی امپورٹنٹ لانگ نہیں ہے. بہرحال پھر بھی ہم تو اسی ترتیب سے کر رہے ہیں کہ اگر وہ 3 شارٹ اس میں بنتے ہیں، تینوں شارٹ مل کے ہمارا لانگ بھی بنا سکتا ہے، تو ان کو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی اس کے اندر بیٹا جو ہمارا پہلا شارٹ کویسچن بنے گا، مطلب اگر آیا یہ لانگ تو کیسے آئے گا. رائٹ اے نوٹ آن اسکارسٹی کرائسس ان پاکستان. پاکستان میں پانی کی قلت کے بحران پر نوٹ لکھیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ 3 شارٹ اس میں بنیں گے، وہ ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں. پہلے تو دیکھیں کہ وٹ آر دا کازز آف واٹر اسکارسٹی کرائسس ان پاکستان. کہ پانی میں پاکستان میں پانی کی جو قلت ہے، یہ جو پانی کا قلت کا بحران ہے، اس کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے. کوشچن یہ ہے کہ پانی کی قلت کیوں ہے، پانی میں پاکستان میں پانی کی قلت کیوں ہے، یہ ہمارا سوال ہو گیا. آنسر بیٹا اگین اس طرح کا کوشچن ہو، اب ان میں نا اپنے پوائنٹ ذہن میں رکھنے ہیں، لفظوں پہ نہ جانا. اب دیکھیں آپ سوچیں کون کون سے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ بارشوں کی کمی، لیس رین فال، بارشوں کی کمی ہے. پھر انکریز پاپولیشن، آبادی بڑھ رہی ہے. پھر فلڈ اریگیشن، یعنی یہاں اردو میں بھی ہم کر لیتے ہیں، کیا ہے
پہلے تو ہو گیا بارش والی کہاں ہے، ہاں بارشیں کم ہوتی ہیں ایک پھر دوسرا آبادی میں اضافہ، فصلوں کے لیے پانی کا زیادہ استعمال، موسموں میں تبدیلی، زیر زمین پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو پانی استعمال کرنے کا نظام ہے وہ ناقص ہے۔ اب یہ پوائنٹ میں نے ہائی لائٹ کر دیے ہیں، کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، انڈر گراؤنڈ واٹر کم ہو رہا ہے، پور واٹر مینجمنٹ ہے، یعنی کہیں ایسے شہر ہیں جہاں پانی بے بہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، کچھ ایسے شہر ہیں جو پانی کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں پوائنٹ ہائی لائٹ کر دیے بیٹا، یہ کازز ہم نے وجہ بتا دی ہے کہ جو پاکستان ہے وہ ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں پہ بارشیں کم ہوتی ہیں، تو اس کو سیمی یہ لفظ ہے سیمی ایرڈ ریجن بولتے ہیں، ٹھیک ہے، سیمی ایرڈ ریجن۔ تو پاکستان یہاں موجود ہے تو اس لیے وہاں بارشیں کم ہوتی ہیں، ایک وجہ بارشوں کی کمی ہو گئی، پھر آبادی بڑھتی ہے اس وجہ سے بھی پانی کی کمی ہے، پھر کلائمیٹ چینج ہے، فلڈ اریگیشن ہے، انڈر گراؤنڈ واٹر کمی ہے، پانی کی مینجمنٹ صحیح نہیں ہے، تو یہ ہم نے اس میں لکھ دینے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگلا، اچھا یہ ایسے سوال ہیں مطلب آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں، ہاؤ کین دا پرابلم واٹر اسکارسٹی بی ایڈریسڈ، پانی کی قلت جیسے مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ تو 4 پوائنٹ بیٹا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلے رین واٹر شوڈ بی کلیکٹڈ، جو بارشوں کا اب ہمارے ملک میں آپ نے دیکھا ہوگا کیا ہوتا ہے، اکثر پانی کی وجہ سے اب ریتلے علاقوں میں چلے جائیں، صحراؤں میں چلے جائیں، پانی کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، لیکن بارش آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو سیلاب آ گیا اور ڈوب رہے ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو بارشوں کا پانی ہے ان کو سٹور کرنے کا، کلیکٹ کرنے کا ہمارے پاس کوئی نظام نہیں ہے، تو پہلے ہم پانی کے جو بارشوں کے پانی ہیں ان کو ہم ذخائر کو سٹور کریں پانی کو، ٹھیک ہے، بارشوں کے پانی کو، ایک یہ طریقہ ہے۔ پھر بیٹر میتھڈ آف کراپ اریگیشن، جو فصلوں کو پانی دینے کا نظام ہے اس کو بھی ہم بہتر کریں۔ پھر پراپر اسٹیپ شوڈ بی ٹیکن ٹو ریڈیوس ایفیکٹ آف کلائمیٹ چینج، جو ہو رہا ہے موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے موضوع اقدام کرنے چاہیے، اور واٹر ریسورسز شوڈ مینج پراپرلی، واٹر مینجمنٹ جو ہے یہ پراپرلی جو ہے سب شہروں کو پراپر ان کو مینج کیا جائے پانی کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 پوائنٹ ہیں، آپ کے مائنڈ میں بھی کوئی آ رہا ہو تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کا بیٹا اسی ٹاپک کا تیسرا جو ہمارا شارٹ ہے، ہاؤ کین وی کنزرو واٹر ایٹ ہوم، ہم گھروں میں پانی کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی بھی وہی آپ نے اس کی اوپر والے کوشچن کی طرح آپ نے پوائنٹ ذہن میں رکھنے۔ وی شوڈ کلوز ٹیپس وین واٹر از ناٹ نیڈڈ، جب پانی کی ضرورت نہ ہو تو ہم نل کے یا ٹوٹیاں وغیرہ بند کر دیں۔ پھر ہمیں کہیں پانی لیک ہو رہا ہے، پائپ لیک ہو رہا ہے، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، ضائع نہیں ہونا دینا چاہیے۔ ہمیں صفائی کے لیے، واشنگ کے لیے، نہانے کے لیے پانی کم سے کم استعمال کرنا چاہیے، اور جہاں ہم ری یوز کر سکے پانی کو وہ ری یوز کریں، دوبارہ استعمال کریں، یہ آسان سا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 شارٹ مل کے اب دیکھیں آپ کو ان کے لفظوں سے پتہ چل گیا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ لونگ آ جائے، لیکن اگر آ جائے تو ہماری تو موج ہے بھائی، ہم ان 3 شارٹ کو کہ اس کی وجہ کیا ہے، یہ والی وجوہات ہیں، پھر اس کے کم کیسے کر سکتے ہیں، اور گھروں میں ہم اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 شارٹ، یہ بیٹا میں نے جو آخری شارٹ اس کا ایڈ کیا تھا، یہ والا باکس ساتھ ہو رہا ہے، تو یہ 3 شارٹ ہمارے بن رہے ہیں، ہم نے اگر آ گیا لونگ تو ہم یہ لکھ دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ لے جی بیٹا آپ کا ایک اور ٹاپک آ گیا ہے، ویری ویری امپورٹنٹ شارٹ کوشچن، اور یہ ایک ہی شارٹ آئے گا، ڈفرینس بٹوین مائکرو نیوٹرینٹ اینڈ میکرو نیوٹرینٹ۔ لیکن ہم جیسے کہ جس طرح ہم کر رہے ہیں تو بھائی وہ شارٹ آئے لانگ آئے ہمارا ہو ہی جانا ہے۔ تو بیٹا اس ٹاپک کے اندر نا آپ کے 3 شارٹ ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، دیکھیں اسی کے اندر ایک اور شارٹ بن رہا ہے مائکرو والے کے اندر، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو یہ 3 شارٹ بنتے ہیں، ویسے زیادہ چانسز ہیں یہ کوشچن اس طرح ہے، ڈفرینس بٹوین مائکرو نیوٹرینٹ اینڈ میکرو نیوٹرینٹ، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ الگ الگ سے بھی آ سکتے ہیں جیسے میں نے لکھے ہوئے ہیں، اور اگر لونگ آ گیا تو اس طرح آئے گا کہ ڈفرینشیٹ بٹوین مائکرو اینڈ میکرو نیوٹرینٹس، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں پھر شارٹ لکھ دیں گے۔ بہرحال ہم ان کو 1 بائی 1 کرتے ہیں، اور انتہائی آسان چیز، مائکرو نیوٹرینٹ کیا ہیں، میکرو کیا ہیں، اور مائکرو نیوٹرینٹ کے اثرات کیا ہیں۔ اب دیکھو بیٹا بہت آسان سی چیزیں، سمجھنے والی ہے، یاد کرنے والی نہیں ہے۔ آپ نا جو ان کے نام بس آپ نے یاد رکھنے کہ بورون، کاپر، آئرن، میگنیز، زنک، اور یہ ایک مولیبڈنم اور کلورین،
ان ایلیمنٹ کے بس آپ نے نام یاد رکھنے ہیں. اب پودوں کو نا پلانٹ جو گھروں میں اگاتے ہیں یا کھیتوں میں اگتے ہیں، بورون ہو گیا، کاپر، یہ ایلیمنٹ ہیں، ٹھیک ہے. آئرن، میگنیز، زنک، مولیبڈم اینڈ کلورین، یہ ایسے ایلیمنٹ ہیں جو پودوں کو کم مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں، ویری اسمال اماؤنٹ ان کی چاہیے ہوتی ہے پودوں کو اگنے کے لیے. تو ان ایلیمنٹ کو مائکرو نیوٹرنٹ بولتے ہیں، انہی کو ٹریس ایلیمنٹ بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے. مائکرو نیوٹرنٹ کیا ہیں؟ ان ایلیمنٹ کے اپنے نام ضرور ایڈ کرنے ہیں پھر، کیونکہ اصل تو نام کی گیم ہے کہ ایسے ایلیمنٹ جیسے کہ بورون، کاپر، آئرن، میگنیز، زنک، مولیبڈم اور کلورین، یہ ایسے ایلیمنٹ ہیں جو پودوں کو گروتھ کے لیے بہت کم مقدار میں چاہیے. ان کو مائکرو نیوٹرنٹ یا ٹریس ایلیمنٹ کہا جاتا ہے. اب اس کا الٹ پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم، سلفر، کاربن، ہائیڈروجن، فاسفورس اور نائٹروجن اور آکسیجن، یہ ایسے ایلیمنٹ ہیں جو پودوں کو بڑھوتری کے لیے لارج اماؤنٹ میں، زیادہ مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں. تو ان کو ہم میکرو نیوٹرنٹس بولتے ہیں، ٹھیک ہے. مائکرو ایسے جو تھوڑی مقدار میں چاہیے پودوں کو بڑھوتری کے لیے، مائکرو نیوٹرنٹس، اور پودوں کو نشوما کے لیے جو زیادہ مقدار میں چاہیے ان کو میکرو نیوٹرنٹس. اب یہاں آپ کا ایک کوشچن ضرور ہوگا، سر اگر ان میں ایک دو نام ہم سے مس ہو جائے تو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب اگر ایک آدھا نہیں بھی لکھا تو کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے. بہرحال آپ نے 3 تو لازمی اس کی ایگزامپل، 3 سے 4 ایگزامپل دینی ہے کہ مائکرو جو پودوں کو بڑھوتری کے لیے کم استعمال ان کی ضرورت ہے، مائکرو نیوٹرنٹس پودوں کو نشوما کے لیے زیادہ مقدار میں ضرورت ہو، میکرو نیوٹرنٹس. تو مائکرو کون سے ہیں؟ بورون، کاپر، آئرن، میگنیز، ان کے نام. اچھا بیٹا یہاں اب MCQs میں یہ اس طرح آ سکتا ہے، مثلا دے دیں کہ جی کاپر اور آئرن ہے، یہ کیا ہے؟ میکرو نیوٹرنٹس ہے، مائکرو نیوٹرنٹس ہے. تو اس طرح MCQs بھی آ سکتا ہے. اب یہ جو درمیان والا شارٹ کوسچن کیا ہے، اب ہمیں پتہ ہے کہ بورون، کاپر، آئرن، میگنیز یہ سارے کیا ہیں؟ یہ مائکرو نیوٹرنٹس ہیں. درمیان میں کوشچن یہ ہے کہ جو مائکرو نیوٹرنٹس کی اگر مقدار زیادہ ہو جائے پودوں میں، اگر ہم یہ کھادوں کے ذریعے زیادہ ڈال دیں تو کیا اس کے ہارمفل نقصان دہ اثرات کیا ہیں اگر یہ ہم زیادہ ڈال دیں مائکرو؟ تو وہ کہتا ہے کہ اگر ہم مائکرو نیوٹرنٹس، کیونکہ یہ تھوڑی سی مائنیوٹ اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے، تھوڑی مقدار چاہیے ہوتی ہے پودوں کو، تو اگر ہم یہ ٹو مچ ایڈ کر دیں گے تو جو ہماری، کیونکہ یہ پوائزنس ہوتے ہیں، زہریلے ہوتے ہیں اگر مقدار میں زیادہ ہوں، تو پھر جو ہے ہماری فصلیں یا ہمارے پودے کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. بس یہ بات ہم نے کرنی ہے کہ اگر مائکرو نیوٹرنٹس کیونکہ ہمیں یہ کم مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں، اگر زیادہ مقدار میں ڈالیں گے تو یہ زہریلے ہوتے ہیں، یہ پودوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور اگین امپورٹنٹ MCQs ہے بھائی، مائکرو نیوٹرنٹس 1 ایکڑ میں 6 سے 200 گرام چاہیے ہوتے ہیں. بس 1 ایکڑ ہے اس میں 6 سے 200 گرام کے درمیان یہ چاہیے، اس سے زیادہ نہیں. اور جو میکرو نیوٹرنٹس ہیں وہ ہمیں 1 ایکڑ میں 5 کلو سے 200 کلو گرام پر ایکڑ چاہیے. یہ نمبر آپ نے بیٹا یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ والا ٹاپک ہمارا، اب چاہے یہ تینوں شارٹ مل کے آئے، ڈفرینس آئے یا لانگ آئے، ہماری بلا سے ہم نے تینوں یاد کر لیے. اچھا بیٹا اب جو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے نا 20.9 یعنی فرٹیلائزر والا، اب اس کی پہلی 3 جو ہیڈنگز ہیں نا، یہ ہمارے یوں سمجھ لیں 3 شارٹ کوسچن ہیں اور امپورٹنٹ شارٹ ہیں، مطلب یہ لانگ نہیں بنے گا آپ کا، یہ تینوں شارٹ ہیں. وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کوسچن کیا بنتے ہیں. ہاں اس کا جو اگلا ٹاپک ہے یہ ویری امپورٹنٹ لانگ کوسچن ہے، اور یہ ظاہر ہے آخری لانگ ہے اور ویری امپورٹنٹ لانگ ہوگا. تو یہ 3 شارٹ کوسچن دیکھ لیتے ہیں پہلے ہمارے کیا شارٹ بنتے ہیں، اور انتہائی آسان. اب پہلا کوسچن ہمارا دیکھتے ہیں جی، اس کو میں ذرا بڑا کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر صحیح آئے. وٹ آر فرٹیلائزرس؟ کھادیں کیا ہوتی ہیں؟ اب یہ سب کو ہی پتہ ہے کھادیں کیا ہوتی ہیں، تو ہمیں لیکن لفظ ہمیں چاہیے کہ یہ فرٹیلائزر آر سبسٹانس ایڈڈ ٹو دا سوئل، ہم ان کو زمین میں ایڈ کرتے ہیں کس لیے؟ ٹو ریموو دا ڈیفیشنسی آف اسینشیل ایلیمنٹ لائک یہ ان کو نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم کو اس طرح یاد رکھیں، NPK. N فار نائٹروجن، P فار فاسفورس اینڈ پوٹاشیم فار K. کیلیم ہوتا ہے اس کا نام پوٹاشیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، NPK، نائٹروجن، فاسفورس اینڈ پوٹاشیم. اچھا اب یہاں ہم نے بیٹا پہلی لائن میں کیا کہا ہے کہ
جب دیکھیں فصلیں بار بار اگ رہی ہوتی ہیں نا تو اس میں سے نائٹروجن فاسفورس اور پوٹاشیم کی کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ فصلیں اگ رہی ہیں وہ کٹ گئی، پھر اب جو زمین میں جتنی نائٹروجن فاسفورس تھی وہ تو پودوں نے استعمال کر لی، تو وہاں کمی ہو جاتی ہے، تو اس کمی کی پورا کرنے کے لیے ہم کیا ایڈ کرتے ہیں؟ فرٹیلائزر یعنی کھادیں ایڈ کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نے بتا دیا کہ کھادیں کیا ہوتی ہیں، یہ کیا کرتی ہیں؟ دے ہیلپ ان پراپر گروتھ آف واٹر پلانٹس، پھر یہ جو ہے فرٹیلیٹی آف سوئل، زمین کی زرخیزی کو بڑھاتی ہیں۔ 3-4 پوائنٹ آپ نے اس میں لکھ دینے ہیں۔ یہ ہمارا کوشچن ہو گیا، کھادیں کیا ہیں بھائی؟ زمین میں جو اہم ایلیمنٹس ہیں ان کی کمی ہو جاتی ہے، جیسا کہ نائٹروجن فاسفورس اور پوٹاشیم، ان کی کمی کو دور کرنے کے لیے ہم کھادیں ایڈ کرتے ہیں۔ کھادیں زمین کی زرخیزی کو بڑھاتی ہیں اور پودوں کی نشوونما کے لیے یہ بہتر ہوتی ہیں۔ یہ دو تین باتیں ہماری اس میں ہو جائیں گی۔ پھر اس میں بیٹا جو نیکسٹ کوشچن ہمارا بنتا ہے، وٹ آر دا ریکوائرمنٹ آف فرٹیلائزر؟ ہم یعنی اگر کسی بھی کمپاؤنڈ کو، کسی ایلیمنٹ کو، مثلا اگر فاسفورس ڈال رہے ہو آپ زمین کے اندر، اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، وہ کس طرح کی کھاد ہونی چاہیے؟ تو ایوری کمپاؤنڈ کین ناٹ بی یوز ایز اے فرٹیلائزر۔ اب وہ کہتا ہے کہ یہ بات نہیں کہ ہر کمپاؤنڈ کو آپ کھاد کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اب وہ کون سی ریکوائرمنٹ ہے؟ گڈ فرٹیلائزر شوڈ کنٹین دا ڈیزائر ایلیمنٹ ان دا واٹر سالوبل فارم۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کھاد یوز کرو وہ پانی میں حل پذیر ہونی چاہیے، ایک بات۔ پھر دوسری بات ہے وہ زمین میں کچھ دیر برقرار رہے، ٹھیک ہے، تاکہ پودے اس کو جذب کر سکے، اور اسٹیبل ان دا سوئل، اور وہ زمین میں اسے کچھ دیر رہے تاکہ وہ اسٹور رہے، اور اٹ شوڈ ناٹ ایبزارب موئسچر اور بیکم ہارڈ ود ٹائم، وہ فضا سے نمی بھی جذب نہ کرے اور نہ وہ سخت ہو جائے۔ تو یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ کھاد کیسی ہونی چاہیے۔ اچھا پھر ویسے نا یہاں یہ بات ٹھیک ہے لکھ دیں، لیکن اصل میں اگر کوشچن آتا نا اچھی کھاد کی، یہ آپ کا امپورٹنٹ شارٹ کوشچن آئے گا کہ وٹ آر دا اسینشیل کوالٹی آف گڈ فرٹیلائزرس۔ یہ جو پوائنٹ ہے کہ اچھی کھادیں کون سی ہوتی ہیں، اب ان میں نا اپنے پوائنٹ ہائی لائٹ کرنے ہیں۔ کون سی اچھی کھادیں ہوتی ہیں بیٹا آپ کی؟ جو گڈ فرٹیلائزر شوڈ پرووائڈ نیوٹرینٹ دیٹ آر ایزیلی اویلیبل، اس میں موجود غذائی اجزاء ایلیمنٹس پودوں کے لیے فوری فراہم ہونے چاہیے۔ یعنی مثلا ہم اگر نائٹروجن کے لیے کوئی کھاد استعمال کر رہے ہیں تو وہ نائٹروجن فوراً دے پودے کو، ٹھیک ہے، ایک بات۔ وہ پانی میں حل شدہ سولوبل ہونی چاہیے، وہ پودوں کو نقصان دے، وہ مٹی میں اچھی طرح حل ہو جائے، وہ پودوں کو نقصان نہ پہنچائے، ٹھیک ہے، وہ ان ایکسپینسو ہو، سستی ہو، مہنگی نہ ہو، اور وہ لانگ ٹائم زمین میں رہے۔ اب یہ پوائنٹ ہیں، آپ ان میں سے 4-5 پوائنٹ کر لیں کہ اچھی کھاد ایسی ہونی چاہیے، تو یہ ہمارا شارٹ بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 3 شارٹ کوشچن جی بیٹا۔ تو ہمارا لاسٹ کوشچن ہے اور ویری امپورٹنٹ لانگ کوشچن ہے، اس کو ہم کر لیتے ہیں۔ اچھا اس میں نا اب ایک چیز دیکھیں، کوشچن ہمارا کیا ہوگا کہ کلاسیفیکیشن آف فرٹیلائزرز۔ اب آپ کا جو یہ لانگ کوشچن آئے گا، وٹ آر فرٹیلائزرز، ایکسپلین ڈفرینٹ ٹائپس، یا ایکسپلین ڈفرینٹ کلاسیفیکیشن آف فرٹیلائزرز، کھادیں کیا ہیں، کھادوں کی مختلف اقسام یا درجہ بندی بیان کریں۔ یہ آپ کا بیٹا لانگ ہوگا اور ویری امپورٹنٹ لانگ کوشچن ہے۔ اب اس کے اندر نا اب بتانا، دیکھیں یہ ہے، یہ وٹ آر فرٹیلائزرز ہیں، پھر یہ 3 ٹائپ ہیں، نائٹروجینیس فرٹیلائزر ہے، پھر فاسفیٹک ہے، اور پھر پوٹاشیم، یہ 3 ہیں، اور ایک باکس کوشچن دیا ہوا ہے۔ یہ بھی یوں سمجھ لیں کہ فرٹیلائزر کی ٹائپ ہی کہہ لیں، یہ بھی ہمیں لکھنا پڑے گا بایو فرٹیلائزر۔ تو یہ 4 پوائنٹ ہم نے ایکسپلین کرنے ہیں، اور 5ویں اس کی ڈیفینیشن ہے۔ تو یہ پھر مل کے آپ کا ایک لانگ کوشچن بنائے گا، اور تاکہ ہمیں یاد بھی رہے ہیڈنگز وائز، اندر بھی اس کے ویری ویری امپورٹنٹ شارٹ کوشچنز بن رہے ہیں، ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا بیٹا سٹارٹ کرنے سے پہلے نا میں پہلے ذرا سا آئیڈیا آپ کو دے دوں کہ اس لانگ کوشچن میں اصل میں وہ پوچھنا آپ سے کیا چاہ رہا ہے۔ دیکھیں جو ہم کھادیں یوز کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا پودوں کی گروتھ کے لیے کھادیں یوز ہوتی ہیں، تو وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں، یعنی یہ اس کی کلاسز بنائی ہیں انہوں نے، کلاسیفیکیشن ہے۔ یعنی ایک ہے نائٹروجینیس کھادیں۔ اب ان کا کام مطلب 3 کلاسیفیکیشن کا مطلب ہے وہ 3 طرح کے کام کرتے ہیں۔ نائٹروجینیس کھادیں وہ ہوتی ہیں جو نائٹروجن پرووائڈ کرتی ہیں پودوں کو، اور وہ ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ پتوں پہ اور سٹیم، تنوں پہ، پتوں اور تنوں پہ کام کرتے ہیں، ان کی گروتھ کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ پھر فاسفیٹک کھادیں ہوتی ہیں جو فاسفورس پرووائڈ کرتی ہیں پودوں کو، ان کا کام ہوتا ہے بیج اور پھل پہ، سیڈ اور فروٹ پہ کام کرنا ہوتا ہے،
ان کی گروتھ کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اور تیسری جو ہے پوٹاشیم کھادیں پوٹاشیم پرووائڈ کرتی ہے پودوں کو، اور یہ مضبوط جڑیں اور ان کے جو ریشے بنانے میں استعمال ہوتی ہیں. مطلب تین طرح کی کھادیں ہیں، اور پلانٹ کے آپ کو پتہ ہے پارٹس بھی تین ہوتے ہیں، تو تینوں الگ الگ کام کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اور یہی کلاسیفیکیشن جو ہے تین ہم نے ایکسپلین کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ کو ایک کوشچن بتا دیا. اب یہ جو بات ہم نے ابھی کی ہے یہ پہلے کوشچن سے ریلیٹڈ بھی تھی. اب یہ اس کے اندر نا کافی شارٹ آتے ہیں، کور ہو رہے ہیں کیونکہ وہ امپورٹنٹ شارٹ ہیں. تو یہ سارے شارٹ ہم ایک ایک کر کے سب کو سمجھ بھی لیتے ہیں اور کر بھی لیتے ہیں. اور میں نا اب اس میں ذرا سی پہلے جیسے ہم پہلا کوشچن کرتے ہیں کہ ہاؤ آر فرٹیلائزر کلاسیفائڈ، کھادوں کی درجہ بندی کیسے کی جاتی ہے. اب یہ ایک سمپل سا کوشچن ہے. دیکھیے بیٹا اس کی سمپل سا آنسر ہے کہ یہ جو ہم کھادوں کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی کھادیں جو ہے نائٹروجینس فرٹیلائزر ہے، فاسفیٹک ہے، کچھ پوٹاشیم ہے، تو یہ جو ہم نے اس کی کلاسز بنائی ہیں، درجہ بندی کی ہے، کس بنیاد پہ کی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اکارڈنگ ٹو دا نیچر آف ایلیمنٹ دے پرووائڈ ٹو دا سوئل. اب نائٹروجینس کھادیں پودوں کو نائٹروجن دیتی ہیں تو ان کا نام نائٹروجینس کھادیں ہیں. فاسفورس کھادیں فاسفیٹک کھادیں فاسفورس پرووائڈ کرتی ہے پودوں کو، اس لیے ان کا نام فاسفیٹک فرٹیلائزر. اور پوٹاشیم فرٹیلائزر جو ہے وہ پوٹاشیم. یعنی یہ تین ایلیمنٹ ہیں جو پودوں کے لیے ضروری ہیں. جو کھادیں جو فرٹیلائزر نائٹروجن پرووائڈ کرتی ہیں ہم ان کو نائٹروجینس کھادیں بولتے ہیں. فاسفیٹک فاسفورس پرووائڈ کرتی ہیں، اور پوٹاشیم تو اس بنیاد پہ ہم نے ان کو تین میں ڈیوائڈ کیا ہے کہ جو وہ ایلیمنٹ پرووائڈ کرتی ہیں وہی اس کی کلاس ہے. تو یہ ہمارا پہلا کوشچن ڈن ہو گیا. ٹھیک ہے بیٹا، اب اس میں نا یہ ذرا سے تھوڑے سے ہیں. اب آگے پہلے چھوٹا چھوٹا اس کا آخری نا ایک یہ باکس کا کوشچن ہے، یہ والا وچ از دا موسٹ کنسنٹریٹڈ سالڈ نائٹروجن فرٹیلائزر. کون سی ٹھوس نائٹروجنس کھاد ہے جس میں یعنی کون سی ایسی کھاد ہے جس میں سب سے زیادہ نائٹروجن ہوتی ہے. تو یہ اس کا آنسر صرف ایک ہے، یوریا. یہ آنسر ہے. تو یہ کوشچن یہ ہمارا کور ہو گیا. یوریا از دا موسٹ کنسنٹریٹڈ سالڈ نائٹروجن فرٹیلائزر. اٹ کنٹین 46% آف نائٹروجن. یہ 46 بیٹا لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ آپ کا MCQز بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو کوشچن کلیئر ہو گئے ہمارے آسانی کے ساتھ. اب آ جائیں جی وٹ آر بایو فرٹیلائزر. اچھا بایو فرٹیلائزرز کون سی فرٹیلائزر ہوتی ہیں بیٹا؟ اس میں شاید میں نے پکچر نہیں اس میں نہیں بنائی، نہیں ہاں اس میں نہیں ہے. اچھا بایو فرٹیلائزر نا مطلب جو آپ کو پتہ ہے روایتی کھادیں جو ہیں آپ وہ فائدہ دیتی ہیں لیکن وہ نقصان بھی دیتی ہیں. آپ نے ہمیں بات نہیں کی کہ بھئی ہمیں زیادہ فرٹیلائزر استعمال نہیں کرنی چاہیے، یہ ہے وہ ہے. تو وہ ایسی فرٹیلائزر ہوتی ہیں جو فائدہ تو دیتی ہیں، ان میں کیمیکل بھی ہوتا ہے، نقصان بھی دیتی ہیں. لیکن جو ڈیولپ کنٹری ہیں، بڑے بڑے کنٹری ہیں، ان میں آج کل بایو فرٹیلائزر یوز ہو رہی ہیں. یہ جو بایو فرٹیلائزر ہوتی ہیں یہ انوائرمنٹ فرینڈلی فرٹیلائزر ہوتی ہیں. مطلب یہ جو ہے ماحول دوست کھادیں ہیں، یہ نقصان نہیں دیتی. اچھا یہ دے پرووائڈ اسینشیل نیوٹرینٹ اینڈ یوزفل مائکروب ٹو دا سائل. اچھا یہ کام پتہ کیسے کرتی ہیں؟ یہ نا زمین کو اس میں مائکرو آرگنزم دیتی ہیں. مطلب ہم کیمیکل ڈالتے ہیں نا، تو بایو فرٹیلائزر انہوں نے عجیب ہی نظام نکالا ہے. یعنی مائکرو آرگنزم ایسے چھوٹے چھوٹے جاندار جن کے مثال کے میں یہ ایک رف سی ایگزامپل ہے لیکن آپ اس سے سمجھ جائیں گے. مثلاً ایک بیکٹیریا ہے جس کے اندر نائٹروجن بھری پڑی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں اس بیکٹیریا کو پیدا کروا لیں گے بہت بڑی مقدار میں اور وہ کھیت میں چھوڑ دیں گے. اب کیا ہوگا کہ وہ بیکٹیریا جیسے ہی کھیت میں جائیں گے ان کے اندر نائٹروجن تھی وہ کھیت میں چلی گئی. اب وہ کیمیکل نہیں ہے، وہ تو بلکہ بایو ہے. بایو کا مطلب ہی زندگی ہے، یعنی زندہ مائکرو آرگنزم ایڈ کرتے ہیں اور اس سے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ انوائرمنٹ خراب نہیں ہو رہا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیز نیوٹرینٹ اینڈ مائکروبز ہیلپ ان گرو. یہ پلانٹ کو گروتھ میں ہیلپ کر رہی ہیں اور یہ سوئل کی ہیلتھ کو، زمین کی ہیلتھ کو مزید اچھا کر رہی ہیں. جو ہم یوز کرتے ہیں وہ کیمیکل ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ہیں یہ حیاتیاتی مطلب بایو فرٹیلائزر ہیں. یہ زمین کو نقصان کی بجائے زمین کو اور مضبوط کر رہی ہیں اور ان کے اندر نقصان دہ کیمیکلز بھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو یہ بایو فرٹیلائزر کا کانسیپٹ ہے. یعنی وہ مائکرو آرگنزم کا یوز کر رہے ہیں، مائکروبز کا استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا بیٹا کوشچن کلیئر ہو گیا. اب جو ہم نے اس لانگ کوشچن کے اندر لکھنا ہے یہ والی بات کلیئر ہو گئی، یہ والی ہوگئی. اب نائٹروجینس فرٹیلائزر پہ چلے جاتے ہیں جی.
اب جیسے ہم نے بات کی کہ جو نائٹروجینیس فرٹیلائزر ہوتی ہے نا یہ اب ان کی نا پہلے میں چھوٹی چھوٹی بات آپ کو بتا دیتا ہوں پھر ہم ادھر ریڈ بھی کر لیں گے. نائٹروجینیس فرٹیلائزر کا نا پہلے تو اب دیکھ لیں اس کا کام کیا ہے بھائی. اس کا جو پودوں میں سبز رنگ ہوتا ہے نا وہ نائٹروجن کی وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے. تو سبز رنگ کی فراہمی ایک کام یعنی نائٹروجن جو ہے اس کا ایک کام کیا ہے پودوں کے پتوں پہ کام کرتی ہے نا تو سبز رنگ. پھر تنے اور پتوں کی نشوونما کے لیے اور پھر پروٹین کا اہم جز پودوں کے اندر جو پروٹین ہوتی ہے وہ نائٹروجن بنا رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے. تو نائٹروجن کی زمین میں جب کمی ہوتی ہے تو ہم نائٹروجینس کھادیں ڈال دیتے ہیں. اب مجھے نائٹروجینس کھادوں کے بارے میں اتنی باتیں تو پتہ چل گئی ہیں کہ وہ پودوں کے پتوں اور تنوں پہ کام کرتی ہیں. جو یہ تنا ہے اسٹیم ہے اور یہ پتے ہیں ان کی نشوونما کے لیے استعمال ہوتی ہے. پتوں میں جو سبز رنگ ہوتا ہے یہ بھی نائٹروجن کی وجہ سے ہوتا ہے اور پتوں میں پروٹین بنانے کا بھی کام نائٹروجن کی وجہ سے ہوتا ہے. تو نائٹروجن جو کھادیں ہوتی ہیں وہ تین کام کریں گی تنے اور پتوں کی نشوونما پروٹین کا اہم جز اور سبز رنگ. اب وہ کھادیں کون کون سی ہیں امونیم سلفیٹ ہے کیلشیم سائنامائڈ ہے امونیم نائٹریٹ ہے امونیم کلورائڈ ہے اور سب سے اہم یوریا ہے ٹھیک ہے. اب دیکھیے مجھے نا نائٹروجینس کھادوں کے بارے میں اتنی باتیں تو پتہ چل نہیں گئی ان کی ایگزامپل پتہ چل گئی کہ یوریا امونیم کلورائڈ امونیم نائٹریٹ. یوریا کو یاد ضرور رکھنا ہے دو نام اور رکھ لو یہ اس کی ایگزامپل ہو گئی. ان کا کام کیا ہوتا ہے یہ پتوں میں سبز رنگ پرووائڈ کرتا ہے پروٹین پیدا کرتی ہیں اور تنوں اور پتوں پہ کام کرتی ہیں. اب ہم نے جو لکھا ہوا ہے اس کو ذرا ہائی لائٹ کر لیتے ہیں. نائٹروجینس فرٹیلائزر آر فرٹیلائزر دیٹ سپلائی نائٹروجن ٹو دا پلانٹ اور سوائل. سب سے پہلا کام یہ کیا ہے اس کا کہ یہ نائٹروجن پرووائڈ کرتی ہے. اب نائٹروجن کا کیا کام ہے وہ کہتے ہیں کہ نائٹروجن ارلی اسٹیج ہوتی ہے نا جب پلانٹ کی گروتھ کی تب یوز ہوتا ہے اور یہ خاص طور پہ کس کی ڈیولپمنٹ میں کام کرتے ہیں اسٹیم اور لیوس پتوں اور تنوں کی نشوونما کے لیے یہ یوز ہوتی ہے نائٹروجن ٹھیک ہے. اور یہ پروٹین بنانے کے لیے اور گرین کلر بنانے کے لیے پتے بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے. اور ایگزامپل اس کی وہی جو ہم نے وہاں دیکھی تھی امونیم سلفیٹ ہے کیلشیم سائنامائڈ ہے امونیم نائٹریٹ ہے یوریا ہے ان میں سے کوئی چار نام یاد کر لیں یہ ہماری نائٹروجینس کھادیں ہیں. مطلب میں اگر سمرائز کروں اپنی بات کو تو بھائی نائٹروجینس کھادیں نائٹروجن پرووائڈ کرتی ہیں پودوں کو اور نائٹروجن پودوں کے لیے کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے سبز رنگ کی فراہمی کے لیے پروٹین بنانے کے لیے تنے اور پتوں کی نشوونما کے لیے اور اس کی مثالیں یہ والی ہیں. ڈن ہو گیا بیٹا یہ والا کوشچن. اچھا بیٹا اس کے بعد جو ہمارا کوشچن بنتا ہے وٹ آر دا یوزز آف یا پھر امپورٹنس آف یوریا کی اہمیت اور یا استعمال بتائیں اور امونیم نائٹریٹ کی اہمیت یا استعمال بتائیں. اچھا اس کو نا آپ کی بک پہ ہی کر لیتے ہیں یہ بہت آسان لکھا ہوا ہے اور یہاں اردو میڈیم شاید میرے پاس پی ڈی ایف میں یہ ایشو ہے آپ کے پاس شاید نہ ہو جو یہ جیسے یہ یوریا ہے اور یہ امونیم نائٹریٹ کا یوز ہے ٹھیک ہے. دو یہ امپورٹنٹ شارٹ کوشچن ہے اور آپ دیکھیے گا یہ اگر لانگ میں نہیں آتا تو یہ شارٹ بہت امپورٹنٹ ہے. وٹ از دا یوز آف یوریا وٹ از دا امپورٹینس آف یوریا وٹ از امونیم نائٹریٹ وٹ از دا یوز آف امونیم نائٹریٹ تو یہ دونوں امپورٹنٹ شارٹ ہیں. اچھا اردو میڈیم بک میں یہ ایشو ہے کہ یہ پہلی جو لائنز ہیں نا تین یہ یوریا کے لیے ہیں اور اگلے والی لائن جو ہے یہ امونیم نائٹریٹ کے لیے ہیں. تو یہاں لفظ غلط لکھا ہوا ہے یعنی یوریا اوپر ہوگا اور امونیم نائٹریٹ نیچے. شاید آپ کی جو بک ہے اس پہ یہ لفظ صحیح لکھے ہو میرے پاس پی ڈی ایف میں بہرحال یہ غلط لکھا ہوا ہے. تو یوریا کے بارے میں یہ بات ہے کہ یہ سب سے زیادہ 46% اس کے اندر نائٹروجن ہوتی ہے ٹھیک ہے. تو یہ یوریا کے اندر ہوتی ہے 46% نائٹروجن اور یہ نائٹروجن کا سب سے زیادہ ارتکاز رکھتی ہیں یعنی سب سے زیادہ نائٹروجن جو ہے وہ یوریا کے اندر ہوتی ہے اور پاکستان میں سب سے زیادہ یوز بھی یوریا ہوتی ہے. تو یہ تین باتیں آپ نے یوریا میں لکھنی ہیں. امونیم نائٹریٹ میں اب یہ بتانا ہے کہ جو امونیم نائٹریٹ ہے یہ سوائے چاول کی فصل کے بہت زیادہ یوز ہوتی ہے. چاولوں کی فصل میں یہ یوز نہیں ہوتی یہ ایک بات یہ ہو گئی. دوسرا یہ چونے اس کھاد کو چونے کے پتھر یعنی یہاں دیکھیں کمبینیشن آف لائم اسٹون اس کھاد کو نا چونے کے پتھر کے ساتھ مکس کر کے دیا جاتا ہے ٹھیک ہے. اور یہ اب امونیم نائٹریٹ کی ہماری یہ دونوں ہی امپورٹنٹ شارٹ کوشچن ہیں. تو یہ ہمارا نائٹروجینس فرٹیلائزر ہوگا. اب فاسفیٹک فرٹیلائزر میں بیٹا جو ہمارا شارٹ کوشچن بن رہا ہے نا فاسفیٹک والے میں یہ والا اچھا اس میں ایک ہی شارٹ کوشچن بنے گا
فاسفیٹک میں بس ایک ہی شارٹ بننا ہے اس میں. یہ اس میں نا دیکھیں میں نے اس میں شارٹ کر کے ذرا لکھا ہوا ہے. فاسفیٹک وہ ہوتا ہے جو فاسفورس پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کھادیں جو فاسفورس پرووائڈ کریں گی ان کو ہم کیا بولتے ہیں, فاسفیٹک. تو اب اس کا کام کیا ہوتا ہے, یہ جیسے اب نائٹروجن ہے نا ابتدائی مراحل میں کام کرتی ہے, جبکہ فاسفورس ہے وہ آخری مراحل میں, یعنی جب بیج اور پھل بن رہا ہوتا ہے نا تو وہاں فاسفورس کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ جڑوں میں بیماریوں کو مقابلہ کرنے میں یہ فاسفورس کا کام ہے. ہم اپنے کوشچن میں اس چیز کو ڈھونڈ لیتے ہیں. فاسفیٹک فرٹیلائزر پرووائڈ فاسفورس ٹو دا پلانٹ, ایک کام ہو گیا. جو فاسفیٹک کھادیں ہیں وہ فاسفورس پرووائڈ کرتی ہیں. دوسری چیز یہ فاسفورس ہیلپ ان دا ارلی پلانٹ گروتھ اینڈ اسپیڈ اپ سیڈ اینڈ فروٹ فارمیشن. بیٹا اس میں نا یہ بات آپ نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ بیج اور پھل میں یہ کام آتی ہیں. یعنی جیسے نائٹروجینس کھادیں پتوں کے اور تنوں میں کام آتی ہیں, اور جو فاسفیٹک کھادیں ہیں یہ بیج میں اور فروٹ میں پودوں کے جب بیج بن رہا ہوتا ہے یا فروٹ بن رہا ہوتا ہے تو ہمیں فاسفورس کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس سے بیماریوں کے خلاف لڑنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے پودوں کو. یعنی اگر کوئی بیماری آ گئی ہے آپ کے پودوں میں تو فاسفورس کھادیں ڈالی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ان کے نام جو ایگزامپل ہیں وہ یہ ہیں, ان میں سے کوئی سے 2 یا 3 نکل لو. سپر فاسفیٹ, کیلشیم سپر فاسفیٹ, ٹرپل فاسفیٹ, یہ ان کے نام ہیں کھادوں کے. تو کوئی سے 2 آپ ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد لاسٹ کوشچن ہے ہمارے اس ٹاپک کا, وٹ آر پوٹاشیم فرٹیلائزر اینڈ دیئر یوزز. تو اب پوٹاشیم والی جو ہے اس کی بھی ہم ایک پکچر دیکھ لیتے ہیں. پوٹاشیم والی کا کیا کام ہے بیٹا, پوٹاشیم جو کھادیں ہیں نا ان کا کیا کیا کام ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ یہ اسٹارچ اور شوگر جو ریشے نہیں بنے ہوتے پودوں کے اندر, یہ پوٹاشیم ہوتی ہے. پھر یہ جڑوں پہ کام کرتی ہے, اناج پھل اور پکانے میں بھی مدد کرتی ہے. ان کی ایگزامپل ہے پوٹاشیم کلورائڈ, پوٹاشیم سلفیٹ, پوٹاشیم نائٹریٹ. تو یہ 3 ایگزامپل ہیں. اور زیادہ تر یہ کن پودوں میں, تمباکو کی, کافی کے, مکئی کے, آلو کے, ان پودوں میں یہ کام آتی ہے. تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو یہی چیز لکھی ہوئی ہے, پوٹاشیم فرٹیلائزر پرووائڈ پوٹاشیم ٹو, یہ ہمارا ہو جائے گا ٹو پلانٹ اور سوائل. پوٹاشیم ہیلپ ان دا فارمیشن آف اسٹارچ شوگر اینڈ فائبرس, وہی ریشے وغیرہ. ٹھیک ہے, اور اٹ میک پلانٹ اسٹرانگ, ہیلپ روٹ ڈیولپمنٹ, انکریز رزسٹنس, اسی طرح کی چیزیں, اور یہ اس کی ایگزامپل ہوگی. ٹھیک ہے بیٹا, تو یہ ہمارا اب ٹوٹل یہ ایکسرسائز کے کوشچن ہے. بہرحال یہ ہمارا چیپٹر جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا, اور یہ امپورٹنٹ لانگ کوشچن ہے یہاں پہ. ابھی ایکسرسائز کے ویسے مجھے لگتا ہے کہ آپ نے جتنا یہ کانسیپٹ لے لیا ہے آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی. ایک پکچر لے لیں کیونکہ کوشچن زیادہ تر تو ہم نے وہ کور کر لیے ہیں. پھر بھی آپ کو کوشچن آنسر کی فارم میں یہ چیزیں دیکھ لو ایک بار. یہ ہو گیا, یہ آپ کے ایکسرسائز کے ہو گئے, اور یہ وہ جو کنسٹرکٹیڈ ہیں وہ بھی میں آپ کو یہ ویسے ہم نے کر لیے ہیں, لیکن اگر آپ کہو گے تو میں ان کو الگ سے بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا. میرے نہیں خیال کہ آپ کو ان کو اب سمجھنے کی کوئی ضرورت ہے. یہ ٹراکوما کی بیماری ایکسرسائز کا ہے, یہ یہاں پہ واضح لکھا ہوا ہے. تو یہ میں نے آپ کے لیے ایک دفعہ ان کو سولو کر دیا تاکہ آپ کو ایزی مشکل نہ ہو. ٹھیک ہے بیٹا, اب یہ جی اب کمنٹ میں آپ نے میرے لیے جو بھی آپ کو مناسب لگے چیپٹر کیسا سمجھ آیا, اور اس کو اب تیار کریں. انشاءاللہ آپ کا پیپر تو اسی میں سے آنا ہے. ہم نے اب دیکھیں کوئی بھی چیز بک سے چھوڑی نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہیں سارے مٹیریل ہم نے یوز کیا ہے. انشاءاللہ آپ کا پیپر میں منتھلی ٹیسٹ میں انہی میں سے چیزیں آئیں گی. بیٹا اپنا بہت سارا خیال کریے گا. اللہ حافظ.